اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ یتیموں کا مال کھانا کبیرہ گناہ ہے اور سخت حرام ہے، اور یتیموں کا مال کھانے والے اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں اور ان قریب یہ آگ میں ڈالے جائیں گے۔ لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں اور پھر ان کا انجام عبرتناک تو ہونا ہی ہوتا ہے۔ السلام علیکم۔ آئیے ملک صفدر حیات کی ایک نئی کہانی سنتے ہیں جس کے راوی ہیں ملک صفدر حیات اور تحریر کرتا ہے عبدالقیوم شاد۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ لڑکی کی عمر 13-14 سال کے لگ بھگ تھی۔ اس نے سبز چادر، پھولدار قمیض اور سفید شلوار پہن رکھی تھی۔ اس کے پورے بالوں کی ایک الجھی ہوئی لٹ سبز چادر سے باہر نکلی ہوئی تھی۔ چہرہ ستا ہوا تھا اور گالوں پر خشک آنسو چمک رہے تھے۔ اس کے ساتھ 3 آدمی تھے، دونوں جوان تھے اور تیسرا ادھیڑ عمر کا بھاری شخص تھا۔ ان تینوں کے چہروں پر سوگواری یا اداسی نہیں تھی، صرف ترہم کی کیفیت تھی، جس سے میں نے اندازہ لگایا کہ جو افتاد لڑکی پر نازل ہوئی تھی وہ اس سے براہ راست متاثر نہیں ہوئے تھے، یعنی ان کا لڑکی سے کوئی رشتہ نہیں تھا اور وہ فقط انسانی ہمدردی کے تحت لڑکی کے ساتھ آئے تھے، اور میرا یہ اندازہ درست ہی ثابت ہوا۔ بھاری شخص نے اپنا نام خیرالدین بتایا اور کہا کہ جناب، یہ غلام سرور کی بھتیجی زینو ہے۔ یہ کہتی ہے کہ اس کے چاچے کو 2 آدمیوں نے دریا میں پھینک دیا ہے۔ اسی اثنا میں لڑکی نے اٹک اٹک کر سانس لیا اور اسے ہچکی سی آئی۔ پوری بات بتاؤ، میں نے خیرالدین سے کہا۔ یہ لڑکی روتی ہوئی دریا کی طرف سے ادھر آ رہی تھی، خیرالدین نے کہا۔ ہم لوگ کھیتوں کی طرف سے آ رہے تھے۔ میں نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ 2 آدمیوں نے اس کے چاچے کو دریا میں پھینک دیا ہے اور وہ ڈوب گیا ہے، باقی آپ خود پوچھ لیں۔ ہم نے دریا پر جا کر دیکھا تھا، ایک نوجوان نے کہا، مگر وہاں کوئی شخص نظر نہیں آیا، نہ دریا کے اندر اور نہ باہر۔ تمہارا کیا نام ہے؟ میں نے پوچھا۔ میرا نام محمد رفیق ہے، نوجوان نے جواب دیا۔ یہ میرا دوست حامد علی ہے، ہم اپنے کھیتوں کی طرف سے آ رہے تھے۔ تم لوگ ایک ساتھ تھے یا الگ الگ؟ یہ دونوں بعد میں آئے تھے جی، خیرالدین نے کہا۔ اس وقت میں زینو سے بات کر رہا تھا۔ میں نے سر ہلایا اور دونوں نوجوانوں کے کپڑوں کا جائزہ لیا۔ اس وقت رات کے 9 بجے تھے اور بلب کی روشنی کچھ مدھم سی تھی، اور اس مدھم روشنی میں نوجوانوں کے کپڑے خشکی لگتے تھے۔ میں نے زینو سے کہا، تسلی سے ساری بات بتاؤ۔ اس نے ہچکیوں کے درمیان جو کچھ بتایا، اس کا خلاصہ یہ ہے۔ چاچا غلام رسول اسے سیر کرانے دریا پر لے گیا تھا۔ شام کے وقت جب انہوں نے واپسی کا ارادہ کیا تو اچانک 2 آدمی جھاڑیوں سے نکل کر اس کی طرف بڑھے۔ ان میں سے ایک نے آواز بھی لگائی۔ غلام سرور نے زینو سے کہا، مجھے ان کی نیت اچھی نہیں لگتی، یہ اچک کے معلوم ہوتے ہیں۔ تم تھوڑا آگے جا کر میرا انتظار کرو، میں ان سے نمٹ کر آتا ہوں۔ اس وقت سورج غروب ہو چکا تھا اور دریا کا کنارہ سنسان پڑا تھا۔ وہاں سے تقریباً 2 فلانگ کے فاصلے پر پل تھا، جس پر اکا دکا گاڑی یا ٹانگا وغیرہ نظر آ جاتا تھا۔ زینو نے بتایا کہ وہ پگڈنڈی کے کنارے پر اگی ہوئی جھاڑیوں کے پاس جا کر رک گئی۔ جن 2 آدمیوں نے اس کے چاچے کو آواز دی تھی، انہوں نے گیروئے رنگ کی چادروں کی بکل مار رکھی تھی اور ان کے چہرے نظر نہیں آ رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے غلام سرور کا گریبان پکڑنے کی کوشش کی۔ غلام سرور نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور اسے شریفانہ رویہ اختیار کرنے کا مشورہ دیا۔ دونوں اچکوں نے ہاتھا پائی شروع کر دی۔ یہ دیکھ کر زینو نے چیخنا شروع کر دیا۔ ہاتھا پائی تقریباً 5-6 منٹ تک ہوتی رہی۔ تینوں لڑتے جھگڑتے اور ہاتھا پائی کرتے ہوئے دریا کے کنارے تک پہنچ گئے۔ زینو نے بتایا کہ تھوڑی دیر کے لیے اس کا دھیان دوسری طرف ہو گیا۔ تبھی اس نے چاچا کی چیخنے اور دریا میں گرنے کی آواز سنی۔ اس نے لمحے بھر کے لیے اپنے چاچا کی طرف دیکھا جو دریا میں ڈبکیاں کھا رہا تھا، پھر دہشت زدہ ہو کر وہ بستی کی طرف بھاگی۔ میں نے پوچھا، ان اچکوں نے تمہارا پیچھا نہیں کیا؟ نہیں جی، انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا، اس نے جواب دیا۔ جہاں تم کھڑی تھیں
وہاں سے دریا کا کنارہ کتنی دور تھا؟ میں نے پوچھا۔ میرا مطلب ہے کہ وہ جگہ جہاں تمہارا چاچا دریا میں گرا تھا۔ اس نے اس سوال کا جواب دینے میں کچھ الجھن محسوس کی۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد بولی، وہ جگہ اتنی دور تھی جتنی دور یہاں سے گلی ہے۔ جن اچکوں نے تمہارے چاچا پر حملہ کیا تھا، کیا تم ان کو پہچان لو گی؟ نہیں جی، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے ان کی شکلیں نہیں دیکھیں۔ انہوں نے چادریں لپیٹ رکھی تھیں۔ میں نے ہیڈ کلر کو بلا کر کہا کہ اس لڑکی کے چاچا کو تو نامعلوم افراد نے دریا میں پھینک دیا ہے۔ اسے اپنے کمرے میں لے جاؤ اور ساری تفصیل پوچھ کر رپورٹ درج کر لو۔ بیچاری کا ایک ہی سہارا تھا، وہ بھی چاہتا رہا، خیر الدین نے کہا۔ غلام سرور بڑا نیک آدمی تھا، نمازی اور پرہیزگار۔ کیا تم غلام سرور کو جانتے ہو؟ بڑی اچھی طرح جانتا ہوں، اس نے کہا۔ آپ بھی جانتے ہوں گے، اس کے بڑے بھائی یعنی زینو کے باپ نیاز علی کو ڈکیتی اور قتل کے جرم میں سزائے موت ہو گئی تھی۔ یہ اس نیاز علی کی بیٹی ہے؟ میں قدرے چونکا۔ ہاں جی، یہ اسی نیاز علی کی بیٹی ہے۔ اسے 3 مہینے پہلے ڈسٹرکٹ جیل میں پھانسی پر لٹکایا گیا تھا۔ چھوٹا بھائی جتنا نیک تھا، بڑا اتنا ہی شیطان تھا۔ زینو کب سے یہاں رہ رہی تھی؟ اس کو یہاں آئے ہوئے تقریباً 3 ماہ ہو گئے تھے، خیر الدین نے کہا۔ باپ کے کفن دفن کے 5ویں دن یہاں آ گئی تھی۔ غلام سرور نہ تو بھائی کے جنازے میں شریک ہوا تھا اور نہ ہی کبھی جیل میں اس سے ملنے گیا تھا۔ اس نے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ ایک قاتل کے جنازے میں شریک نہیں ہوگا۔ بڑا صوفی قسم کا آدمی تھا، اس کا زیادہ وقت مسجد میں گزرتا تھا۔ اس کے بیوی بچوں کو اس واقعے کی اطلاع ہو گئی تھی؟ بیوی بچے کہاں جی، اس کی تو ابھی شادی ہی نہیں ہوئی تھی۔ زینو کے باپ نیاز علی کے بارے میں مجھے کافی باتیں معلوم تھیں۔ خیر الدین کی باتوں سے ان معلومات میں مزید اضافہ ہوا۔ اگلے روز میں نے ایک ASI اور 2 سپاہیوں کو تفتیش کے لیے دریا کی طرف روانہ کر دیا اور ضروری کاموں سے فارغ ہونے کے بعد غلام سرور کی پھوپھی کے گھر پہنچ گیا۔ وہ 70-72 سال کی بوڑھی عورت تھی۔ اس کی بینائی بھی کمزور تھی اور سماعت بھی۔ وہ اپنے بڑے بیٹے کے ساتھ رہتی تھی جس کی عمر 55 سال کے قریب تھی۔ اس کا نام خدا بخش تھا۔ زینو اب انہی کے گھر میں تھی۔ خدا بخش نے بتایا کہ اس کی ماں غلام سرور کی سگی پھوپھی نہیں تھی اور غلام سرور کا ان سے زیادہ ملنا جلنا نہیں تھا۔ میں نے پوچھا، غلام سرور کیسا آدمی تھا؟ بڑا نیک آدمی تھا جی، اس نے جواب دیا۔ یقین نہیں آتا کہ وہ دریا میں ڈوب کر مر گیا ہے۔ میں نے اپنے بیٹوں کو سوپی دریا پر بھیج دیا تھا، ان کے ساتھ غوطہ خور بھی تھے۔ ویسے آج کل دریا زوروں پر ہے، پتہ نہیں پانی اسے کہاں لے گیا ہو۔ اس کی کسی سے دشمنی وغیرہ تھی؟ اس کا تو کوئی دشمن نہیں تھا، اس نے سوچتے ہوئے جواب دیا، پر نیاز علی نے بڑے دشمن بنائے تھے۔ سچی بات یہ ہے کہ میں اس کی بیٹی کو اپنے گھر میں رکھنے پر راضی نہیں ہوں۔ آپ کا مطلب ہے کہ یہ نیاز علی کے کسی دشمن کا کام ہے؟ لگتا تو یہی ہے۔ غلام سرور نے کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی تھی۔ غلام سرور کے مالی حالات کیسے تھے؟ جیسے ایک مزدور کے ہونے چاہیے، اس نے جواب دیا۔ پھر کچھ سوچنے کے بعد بولا، ویسے زینو کے آنے کے بعد اس کے گھر میں کچھ خوشحالی نظر آنے لگی تھی۔ پہلے اس کے گھر میں دال سبزی پکتی تھی، آج کل بھنے ہوئے گوشت کی خوشبوئیں آتی تھیں۔ کپڑے بھی بل قسم کے پہننے لگا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ لڑکی اپنے ساتھ بڑا مال لے کر آئی ہے۔ غلام سرور کو تیرنا آتا تھا؟ نہیں جی۔ میں کچھ دیر تک اس سے باتیں کرتا رہا، پھر اس سے کہا کہ زینو کو میرے پاس بھیج دیں۔ یہ بات بڑی تعجب خیز تھی کہ اچکوں نے زینو کو کچھ نہیں کہا تھا۔ نیز اس زمانے میں رازداری کی وارداتیں نہ ہونے کے برابر تھیں۔ لوگ سنسان راستوں پر اکیلے سفر کرتے تھے، دن کو بھی اور رات کو بھی۔ اس طرح سفر کرنے والے عموماً غریب لوگ ہوتے ہیں جن کی جیب میں چند سکوں کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ ایسے پیدل مسافروں کو چور اچکے کچھ نہیں کہتے تھے، اور جس علاقے میں یہ واردات ہوئی تھی وہاں سے کبھی رہزنی کی رپورٹ نہیں ملی تھی۔
اس لیے میرا دھیان دشمنی کی طرف ہی جاتا تھا۔ زینو چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے گزشتہ رات والے کپڑے پہن رکھے تھے اور پہلے سے زیادہ پریشان نظر آ رہی تھی۔ وہ اپنے دوپٹے کا کنارہ انگلی پر لپیٹ اور کھول رہی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ وہ کسی وقت بھی رونا شروع کر دے گی۔ میں نے اسے چرپائی پر بیٹھنے کے لیے کہا اور پوچھا، تمہیں اس گھر میں کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ وہ کچھ نہیں بولی، صرف نظر اٹھا کر خدا بخش کی طرف دیکھا اور دوبارہ نیچے دیکھنے لگی۔ میں سمجھ گیا کہ وہ خدا بخش کے سامنے بات کرتے ہوئے گھبرا رہی تھی۔ میں نے خدا بخش کو کمرے سے باہر بھیج دیا اور اپنا سوال دہرایا۔ چاچی میرے یہاں آنے سے خوش نہیں ہے، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ وہ کہتی ہے کہ میں منحوس ہوں۔ میری وجہ سے پہلے میرا ابا پھانسی چڑھا اور اب چاچا قتل ہو گیا ہے، اس لیے وہ مجھے اپنے گھر میں نہیں رکھے گی، یتیم خانے میں داخل کروا دے گی۔ چاچی کہتی ہے کہ اگر میں یہاں رہ گئی تو اس گھر میں بھی کوئی موت ہو جائے گی۔ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، میں نے تسلی دینے والے لہجے میں کہا۔ کوئی آدمی کسی دوسرے کی وجہ سے نہیں مرتا، اور فکر نہیں کرو، تمہاری رہائش کا انتظام بھی ہو جائے گا۔ یہ بتاؤ، تمہارا چاچا کیسا آدمی تھا؟ بہت اچھا آدمی تھا، میرے آنے سے بہت خوش تھا، میرا بہت خیال رکھتا تھا، میں بھی اس کے پاس بہت خوش تھی۔ اس کا کوئی دشمن تو نہیں تھا، یا اس کا کسی سے جھگڑا وغیرہ تو نہیں ہوا تھا؟ سرور چاچا تو بہت مسکین آدمی تھا جی، اس نے کبھی کسی سے جھگڑا نہیں کیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ کل جن دو آدمیوں نے تمہارے چاچا کو دریا میں گرایا تھا وہ تمہارے ابا کے دشمن تھے، کوئی ایسے لوگ جن کو تمہارے ابا سے نقصان پہنچا تھا۔ یہ سن کر اس کے چہرے پر خوف سا اتر آیا۔ یہ لوگ تمہارا نقصان پہنچا سکتے ہیں، میں نے مزید کہا، اس لیے تمہیں اپنے ابا کے دوستوں دشمنوں کے بارے میں جو کچھ معلوم ہے وہ پوری تفصیل سے مجھے بتا دو تاکہ ان سے بچاؤ کا سامان کیا جا سکے۔ اور دیکھو، اب چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اب تمہارا ابا اس دنیا میں نہیں اور تمہارے چاچا کا بھی کچھ پتہ نہیں، اس لیے کوئی راز کی بات ظاہر کرنے سے کسی کا نقصان نہیں ہوگا۔ میری بات اس کی سمجھ میں آ گئی اور اس نے آہستہ آہستہ تمام باتیں بتانا شروع کر دیں۔ زینو کے باپ نیاز علی کے بارے میں جو کچھ مجھے معلوم ہوا تھا، اس کے مطابق وہ عادی چور نہیں تھا، اس نے صرف 2 یا 3 وارداتیں کی تھیں۔ وہ نڈر اور مضبوط آدمی تھا، خطرے سے بالکل نہیں ڈرتا تھا، پہلوانی وغیرہ بھی کرتا تھا اور اپنے علاقے میں دادا گیر مشہور ہو گیا تھا۔ چھوٹے موٹے جرائم پیشہ افراد اسے دب کر رہتے تھے اور بعض اسے بھتہ وغیرہ بھی دیتے تھے، اور میرا خیال ہے کہ اسی چیز نے اسے غلط راستے پر ڈال دیا۔ اس نے سوچا ہوگا کہ جب بغیر محنت کے پیسہ مل سکتا ہے تو پھر محنت کی کیا ضرورت ہے۔ اگر آدمی غریب ہو، طاقتور اور نڈر بھی ہو اور جاہل بھی ہو، یعنی اچھائی اور برائی کے نتائج سے آگاہ نہ ہو، تو وہ بڑی آسانی سے جرائم کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ مجرم کو اپنے جرائم کے برے نتائج نظر نہیں آتے، مگر دولت اپنے ہاتھ کی پہنچ میں نظر آتی ہے، اس لیے وہ چوری ڈکیتی میں زیادہ کشش محسوس کرتا ہے۔ نیاز علی کے ساتھ بھی یہی صورتحال تھی۔ اپنے علاقے میں 1-2 وارداتیں کرنے کے بعد وہ لاہور چلا گیا۔ وہاں اس نے 2 ہسٹری شیٹروں کے ساتھ مل کر اون کے ایک بیوپاری کے گھر میں واردات کی اور تقریباً 20,000 روپے لوٹ لے گیا۔ اس کے ساتھیوں کے نام چیرا بجلی اور مراد بلّہ تھے، دونوں عادی مجرم تھے اور کئی وارداتوں میں پولیس کو مطلوب تھے۔ یہ واردات انہوں نے رات کے 3 بجے کی اور تقریباً کامیاب ہو گئے تھے، لیکن اس وقت جب وہ مال مسروقہ سمیٹ کر نکلنے کی تیاری کر رہے تھے کہ باہر ایک ٹانگا رکا اور دروازے پر دستک سنائی دی۔ تینوں یہ سمجھے کہ پولیس آ گئی۔ ان تینوں چور اسلحہ نہیں رکھتے تھے، زیادہ سے زیادہ خنجر یا کمانی دار چاقو رکھ لیتے تھے، وہ بھی صرف ڈرانے کے لیے۔ ادھر گھر میں کوئی جاگا، ادھر چور غائب۔ لیکن آج کل کے ڈاکو صرف مال ہی نہیں، شرفا کی عزت اور آبرو بھی لوٹ کر لے جاتے ہیں۔ اس تناظر میں دیکھا جائے تو کہنا پڑتا ہے
کہ اس زمانے کے چور بھی خاصے مزیدار ہوا کرتے تھے۔ ہاں، تو میں کہہ رہا تھا کہ نیاز علی اور اس کے ساتھیوں کا میں ذکر کر رہا تھا۔ دستک کی آواز سے گھر والے جاگ گئے اور انہیں فوراً ہی چوروں کی موجودگی کا اندازہ ہو گیا۔ انہوں نے چور چور کا شور مچا دیا۔ ٹانگے پر آنے والے 2 مہمان تھے جو رات کی ٹرین سے آئے تھے۔ اندر سے چور چور کی آوازیں سن کر دونوں ہوشیار ہو گئے، بلکہ کوچوان بھی ان کے ساتھ مل گیا۔ چیرے اور مراد نے سین کی طرف سے فرار ہونے کی کوشش کی۔ نیاز علی ابھی اندر ہی تھا۔ صاحب خانہ کا بڑا بیٹا، جس کی عمر 22-23 سال کے قریب تھی، یہ سوچ کر کمرے میں داخل ہو گیا کہ چور باہر نکل چکے ہیں، لیکن وہاں نیاز علی بھی موجود تھا۔ اس نے لڑکے پر چاقو سے وار کیا اور دروازہ کھول کر گلی سے نکل گیا۔ باہر والوں کا دھیان چیرے اور مراد کی طرف ہو گیا تھا، اس لیے نیاز علی فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ دوسری طرف سے مراد بھی بچ کر نکل گیا، مگر چیرا پکڑا گیا۔ صاحب خانہ کے زخمی ہونے والے بیٹے کا نام رفیق تھا۔ چاقو کا وار جو اس کی گردن پر لگا تھا خاصا گہرا تھا۔ اس نے اسپتال پہنچ کر دم توڑ دیا۔ پولیس نے جیرے کی نشاندہی پر چھاپے مارنے شروع کیے اور 15 گھنٹے کے اندر نیاز علی کو گرفتار کر کے خون آلود چاقو برآمد کر لیا، لیکن مراد نہیں پکڑا گیا۔ نیاز علی کے پاس سے رقم برآمد نہیں ہوئی۔ اس نے پولیس کو یہی بیان دیا کہ رقم مراد کے پاس تھی۔ پولیس کئی مہینے تک مراد کو تلاش کرتی رہی، مگر اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ملا۔ غالباً وہ علاقہ غیر کی طرف نکل گیا تھا۔ نیاز علی کی بیوی فاطمہ اس واردات سے 1 سال پہلے طلاق لے کر میکے چلی گئی تھی۔ نیاز علی نے زینو کو اس کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا تھا اور خود فاطمہ نے بھی بیٹی کو اپنی تحویل میں لینے کی خواہش ظاہر نہیں کی تھی۔ سنا ہے کہ وہ اچھی خوبصورت عورت تھی اور کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ طلاق کے 6 ماہ کے بعد اس کے ماں باپ نے اس کی شادی ایک کاروباری شخص سے کر دی تھی جو غالباً بھاول نگر کا رہنے والا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ماں باپ نے اسے بے اولاد ظاہر کیا تھا، یعنی زینو کا ذکر نہیں کیا تھا۔ شادی کے بعد فاطمہ اپنے شوہر کے ساتھ بھاول نگر یا جہاں بھی اس کا سسرال تھا چلی گئی اور زینو سے کوئی رابطہ نہیں رکھا۔ اس وقت زینو کی عمر صرف 9 سال تھی۔ نیاز علی کے پڑوس میں صابر حسین نامی ایک دکاندار رہتا تھا جسے لوگ صوفی صاحب کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔ نہایت شریف اور خدا ترس آدمی تھا۔ واردات کے بعد نیاز علی کو سب سے زیادہ فکر اپنی بیٹی زینو کی تھی۔ وہ سیدھا صابر حسین کے دروازے پر پہنچا اور صبح اس کی نیند خراب کرنے پر معذرت کرتے ہوئے بولا، صوفی صاحب، میں ایک چکر میں پھنس گیا ہوں، پولیس میرے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ پتر نیاز علی، تم نے کوئی بندہ تو نہیں مار دیا؟ صابر حسین نے فکر مندی سے کہا۔ آپ کو کس نے بتایا ہے؟ نیاز علی نے آنکھیں پھیلائیں۔ اوئے، تیری آستین پر خون کے چھینٹے پڑے ہوئے ہیں، صابر حسین نے کہا۔ کیا کر کے آیا ہے؟ صوفی صاحب، اس وقت لمبی بات نہیں ہو سکتی، میں لاہور سے باہر جا رہا ہوں، پتہ نہیں کہاں کہاں دھکے کھانے پڑیں، اس لیے زینو کو آپ کے سپرد کر کے جا رہا ہوں۔ وہ گھر میں سو رہی ہے، آپ اس کا بھی خیال رکھیں اور میرے گھر کا بھی، اور یہ زینو کے اخراجات کے لیے کچھ پیسے رکھ لیں۔ اس نے 400-500 روپے اصرار کر کے صابر حسین کو تھما دیے۔ اگر امن چین ہو گیا تو آ کر بیٹی کو لے جاؤں گا۔ وہ جاتے جاتے رکا، بولا، درمیانی دیوار میں ایک دروازہ بنا لیں تاکہ دونوں گھر آباد رہیں، جو خرچہ ہوگا وہ میں دے دوں گا۔ خرچہ تو تم دے چکے ہو، صابر حسین نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے نوٹوں کو دیکھ کر کہا۔ دروازے پر زیادہ سے زیادہ 20-25 روپے خرچ ہوں گے، ان پیسوں سے میں کر دوں گا۔ نیاز علی کے جانے کے 1 گھنٹے کے بعد پولیس اس کے گھر پہنچ گئی۔ انہوں نے سوئی ہوئی زینو کو جگایا اور اسے باپ کے بارے میں پوچھا۔ زینو نے لا علمی کا اظہار کیا۔ اسے باپ کے بارے میں واقعی کوئی علم نہیں تھا۔ پولیس نے اسے ڈرایا دھمکایا اور مسروقہ رقم کی تلاش میں پورے گھر کو الٹ پلٹ کر دیا، لیکن کچھ ہاتھ نہیں آیا۔ اتنے میں صابر حسین وہاں پہنچ گیا اور روتی ہوئی زینو کو اپنی تحویل میں لے لیا اور اپنی بیوی کے حوالے کر دیا۔
پھر پولیس پارٹی کے سربراہ سب انسپکٹر سے کہا، آپ یہاں توڑ پھوڑ نہ کریں۔ نیاز علی باہر سے ہی واپس چلا گیا تھا۔ باہر سے واپس چلا گیا تھا؟ سب انسپکٹر نے حیرانی سے کہا، آپ کو اس بات کا پتہ کیسے چلا؟ وہ 1 گھنٹے پہلے میرے پاس آیا تھا اور مجھے اپنی بیٹی کا خیال رکھنے کی تاکید کر کے میرے دروازے سے ہی واپس چلا گیا تھا۔ وہ کہاں گیا ہے؟ لاہور سے باہر جانے کی بات کر رہا تھا، لیکن اس نے یہ نہیں بتایا کہ وہ کہاں جائے گا۔ اس کے باوجود پولیس پارٹی نے گھر کی پوری تلاشی لی اور تقریباً 1 گھنٹے کے بعد وہاں سے رخصت ہو گئی، اور غلطی یہ کی کہ کسی کو وہاں نگرانی کے لیے نہیں چھوڑا۔ نیاز علی کہیں آس پاس ہی چھپا ہوا تھا۔ پولیس کے جانے کے 15-20 منٹ بعد وہ گھر میں گھسا اور تقریباً 1 گھنٹے تک اندر رہا۔ اس دوران میں اس نے کپڑے تبدیل کیے اور کچھ اور بھی کرتا رہا، جس کا صابر حسین کو پتہ نہیں چلا۔ 1 گھنٹے کے بعد اس نے دیوار کے اوپر سے صابر حسین کو آواز دی، نیاز علی، تم یہاں؟ صابر حسین نے حیرانی سے کہا، پولیس تھوڑی دیر پہلے یہاں سے گئی ہے۔ میں زینو سے ملنے آیا ہوں، اسے ادھر بھیج دیں۔ زینو نے باپ کی آواز سن لی تھی۔ وہ دوڑ کر اپنے گھر پہنچ گئی۔ نیاز علی نے اسے پیار کیا اور کہا، میں کچھ دنوں کے لیے لاہور سے باہر جا رہا ہوں، گھبرانا بالکل نہیں۔ میں نے صوفی صاحب سے کہہ دیا ہے کہ وہ تمہارا خیال رکھیں۔ ابا، یہاں پولیس والے آئے تھے، زینو نے کہا، وہ گھر کی ساری چیزیں توڑ پھوڑ کر گئے ہیں۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، ہم نیا گھر اور نئی چیزیں خرید لیں گے۔ کسی کو یہ نہ بتانا کہ میں تم سے ملنے آیا تھا۔ صابر حسین اور اس کی بیوی بھی وہاں پہنچ گئے۔ نیاز علی نے ان کو بھی رازداری کی تاکید کی۔ صابر حسین نے اسے دوسرے کمرے میں لے جا کر کہا، نیاز علی، تم نے اچھا کام نہیں کیا۔ جس آدمی کو تم نے چاقو مارا تھا وہ مر گیا ہے، تم پر قتل کا کیس بن گیا ہے۔ نیاز علی نے کہا، صوفی صاحب، میری بیٹی کو اس بات کا پتہ نہ چلے۔ اگر اللہ نے مجھے بچا لیا تو میں آئندہ ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ نیاز علی، یہ بات پورے محلے میں مشہور ہو چکی ہے، ہمارے چھپانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ نیاز علی یہ سن کر پریشان ہو گیا کہ جس نوجوان کو اس نے چاقو مارا تھا وہ مر چکا تھا۔ اس نے اپنے خون آلود کپڑوں کی گٹھلی بغل میں دبائی اور وہاں سے نکل گیا۔ اس وقت صبح کے 6:30 بجے تھے اور سڑکوں پر ابھی سناٹا تھا۔ کچھ دور جانے کے بعد اس نے چاقو ایک گٹر میں پھینک دیا، پھر وہ ایک کچرے خانے میں گیا اور خون آلود کپڑوں کو کچرے کے نیچے رکھ کر آگ لگا دی۔ اس کے بعد وہ ہوٹلوں اور پارکوں میں گھومتا پھرتا رہا۔ اگر وہ صبح لاہور سے نکل جاتا تو پولیس کو اس کی گرفتاری میں خاصی دقت پیش آتی، لیکن اس نے سوچا کہ رات کی گاڑی سے جانا زیادہ بہتر رہے گا، اور یہ اس کی حماقت تھی۔ اس اثنا میں پولیس نے باہر جانے کے راستوں کی ناکہ بندی کر دی تھی۔ شام کے 7 بجے وہ شاہدرہ ریلوے اسٹیشن پر پہنچا اور پشاور جانے والی گاڑی کا انتظار کرنے لگا۔ گاڑی کی آمد سے چند منٹ پہلے پولیس کے 2 سپاہیوں نے جو وہاں ڈیوٹی دے رہے تھے اسے مشکوک حرکات کی بنا پر گرفتار کر لیا۔ اگلی صبح پولیس نے اس کی نشاندہی پر گٹر سے آلۂ قتل اور کچرے خانے سے ادھ جلے کپڑے برآمد کر لیے، لیکن اس نے رقم کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ یہی کہتا رہا کہ رقم مراد بلے کے پاس تھی۔ چونکہ مراد گرفتار نہیں ہوا تھا اور نیاز علی کے پاس سے صرف چند 100 روپے برآمد ہوئے تھے، اس لیے پولیس نے اس بات پر یقین کر لیا۔ مقدمہ 2-2.5 سال تک چلا اور اس تمام عرصے میں مسروق کا 20,000 روپے کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ پولیس خفیہ طور پر زینو اور صابر حسین کے رہن سہن کا جائزہ لیتی رہی، لیکن ان کے حالات میں کوئی غیر معمولی تبدیلی نظر نہیں آئی۔ کسی بات سے یہ اندازہ نہیں ہوا کہ ان کے معاشی حالات پہلے سے بہت بہتر ہو گئے ہیں۔ زینو نے مجھے بتایا کہ جب وہ آخری بار اپنے باپ سے ملنے گئی تو اس نے اسے تاکید کی کہ وہ اپنے چچا کے پاس چلی جائے۔ زینو صابر حسین کے ساتھ وہاں آئی تھی، تاہم نیاز علی کی درخواست پر اسے علیحدگی میں ملاقات کرنے کی اجازت دے دی گئی تھی۔ نیاز علی کہہ رہا تھا،
زینو بیٹی، میں نے صوفی صاحب سے کہہ دیا ہے کہ وہ مکان بیچ کر ساری رقم تمہیں دے دیں۔ وہ بہت نیک آدمی ہیں، تم ان پر بھروسہ کر سکتی ہو۔ وہ تمہیں چاچا غلام سرور کے پاس چھوڑ آئیں گے اور اسے ساری بات سمجھا دیں گے۔ میرا بھائی درویش آدمی ہے، میں اسے بدھو سمجھتا تھا لیکن وہ مجھ سے اچھا رہا۔ زینو کوٹری کے دروازے کے پاس بیٹھی روئے جا رہی تھی۔ کچھ باتیں اس کی سمجھ میں آ رہی تھیں اور کچھ نہیں آ رہی تھیں۔ جب گارڈ چند لمحوں کے لیے ٹہلتا ہوا دوسری طرف گیا تو نیاز علی نے سرگوشی میں کہا، زینو غور سے میری بات سنو، تم نے مرغیوں والا ڈربا دیکھا ہوا ہے نا؟ ہاں دیکھا ہوا ہے، زینو نے دوپٹے سے آنسو پوچھتے ہوئے جواب دیا۔ اس ڈربے کے نیچے پوٹلی دفن ہے، نیاز علی نے جلدی سے کہا۔ وہ پوٹلی نکال کر اپنے پاس رکھ لینا، اس کے اندر جو کچھ ہے وہ تمہارا ہے۔ یہ پوٹلی کسی کے سامنے نہ نکالنا، صوفی صاحب کو بھی اس کے بارے میں نہ بتانا، اس کو اپنے صندوق میں کپڑوں کے نیچے رکھ دینا۔ گارڈ کو واپس آتے دیکھ کر نیاز علی نے موضوع بدل دیا۔ اس وقت زینو کی عمر 13 سال کے قریب تھی اور وہ ماں باپ سے الگ رہنے کی وجہ سے خاصی سمجھدار ہو چکی تھی۔ اگلے روز اس نے موقع پا کر ڈربے کا کچا فرش کھودا تو اندر سے ایک پوٹلی نکلی جو نوٹوں سے بھری ہوئی تھی۔ اس میں لگ بھگ 20,000 روپے تھے۔ یہ وہی رقم تھی جو اس کے باپ نے اون کے بیوپاری کے گھر سے چوری کی تھی۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب گندم 3-4 روپے من تھی، یعنی وہ رقم آج کے 10-12 لاکھ روپے کے برابر تھی۔ زینو نے پوٹلی کو اپنے صندوق میں رکھ دیا اور ڈربے کی مٹی برابر کر دی۔ نیاز علی کی تدفین کے 5ویں دن صابر حسین نے زینو کو ساتھ لیا اور ٹرین کے ذریعے غلام سرور کے پاس پہنچ گیا۔ غلام سرور نہ صابر حسین کو پہچانتا تھا اور نہ زینو کو۔ اس نے 7-8 سال پہلے اس وقت زینو کو دیکھا تھا جب وہ بہت چھوٹی تھی۔ صابر حسین نے سلام دعا کے بعد کہا، غلام سرور، میں تمہاری امانت تمہارے پاس پہنچانے آیا ہوں، پہلے تو ٹانگے سے سامان اتروا کر اندر رکھو۔ میں نے آپ کو پہچانا نہیں، غلام سرور نے کہا۔ میرا نام صابر حسین ہے، لوگ مجھے صوفی صاحب کہتے ہیں، اور یہ آپ کی بھتیجی زینو ہے، آپ کے مرحوم بھائی نیاز علی کی بیٹی۔ غلام سرور 2 کمروں کے چھوٹے سے مکان میں رہتا تھا۔ اس نے ٹانگے والے کے ساتھ مل کر سامان اندر رکھا اور مہمانوں کو اندر لے گیا۔ صابر حسین بڑے غور سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ اندر پہنچ کر اس نے غلام سرور کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا، کیا بات ہے غلام سرور، تم اپنے آپ سے ناراض ہو یا ہم سے ناراض ہو؟ نہ جی، میں کیوں ناراض ہونے لگا، غلام سرور نے جواب دیا۔ لیکن حقیقت یہی تھی کہ وہ بھائی کی بیٹی کو دیکھ کر خوش نہیں ہوا تھا۔ اس کے دل میں بڑے بھائی کے لیے بہت رنجش تھی، کیونکہ باپ کی وفات کے بعد نیاز علی موروثی زمین بیچ کر اپنی بیوی اور بیٹی کے ہمراہ لاہور چلا گیا تھا اور غلام سرور کو ایک پیسہ بھی نہیں دیا تھا۔ یہ ایک ایسی بات تھی جو غلام سرور کبھی نہیں بھول سکتا تھا۔ مجھے پتا ہے تمہارا بھائی اچھا آدمی نہیں تھا، لیکن اس معصوم کا کوئی قصور نہیں ہے، صابر حسین نے زینو کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ تم نے اس کے سر پر ہاتھ تک نہیں پھیرا؟ غلام سرور کو تھوڑا سا احساس ہوا۔ اس نے بھتیجی کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اسے پیار بھی کیا۔ زینو نے شاکی نظروں سے غلام سرور کی طرف دیکھا اور روحانسی آواز میں بولی، چاچا، میں خالی ہاتھ نہیں آئی، اپنا خرچہ ساتھ لے کر آئی ہوں۔ صابر حسین نے جیب سے کچھ نوٹ نکال کر غلام سرور کی طرف بڑھائے اور بولا، میں نے نیاز علی کی وصیت کے مطابق اس کا مکان اور فالتو سامان فروخت کر دیا ہے۔ یہ مکان اور سامان کی قیمت ہے 2,600 روپے ہیں، بیٹھ کر گن لو۔ غلام سرور مشکل سے 1.5-2 روپے دہاڑی کماتا تھا۔ اتنی بڑی رقم اس کے لیے خزانے سے کم نہیں تھی۔ نوٹ ہاتھ میں آتے ہی اس کے چہرے پر بشاشت نظر آنے لگی، لہجہ بھی تبدیل ہو گیا۔ بیٹھو بیٹھو صوفی صاحب، اس نے صابر حسین کو چرپائی پر بٹھایا، پھر زینو کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ یہ میری بھتیجی نہیں بیٹی ہے،
آپ بالکل اطمینان رکھیں، اسے یہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ آپ سوکھے ہو کر بیٹھیں، جوتے اتار لیں، میں آپ کے لیے رسی پانی کا بندوبست کرتا ہوں۔ آج کا دن آپ ادھر ہی رکے رہیں۔ زینو بیٹی، کھانا پکانا تو آتا ہے نا تمہیں؟ چاچا، میں گھر کے سارے کام کر لیتی ہوں، زینو نے کہا۔ اب تمہیں کھانے پکانے کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ غلام سرور جلدی سے باہر گیا اور حلوائی کی دکان سے لسی اور مٹھائی لے آیا۔ وہ بہت خوش تھا، دولت بھی مل گئی تھی اور گھر سنبھالنے والی بھی، لیکن ابھی وہ اس بڑی خوشی سے بے خبر تھا جو زینو کے صندوق میں بند تھی۔ زینو 20-25 دن تک تذبذب کا شکار رہی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ چاچا کو اس بڑی رقم کے بارے میں بتائے یا نہ بتائے جو اس کے صندوق میں بند تھی اور جس کی خاطر اس کا باپ پھانسی پر چڑھ گیا تھا۔ کئی بار اس کے دل میں اپنی ماں کا خیال آیا۔ وہ اپنی ماں کے پاس رہنا چاہتی تھی اور رقم بھی اسی کو دینا چاہتی تھی۔ اس نے ایک روز غلام سرور سے اپنی ماں کے بارے میں پوچھ ہی لیا۔ تمہیں نہیں پتا بیٹا؟ غلام سرور نے پوچھا۔ کس بات کا؟ تیری ماں نے دوسری شادی کر لی ہے، اس کے 2-3 بچے بھی ہیں اور اس کا میاں بڑا ڈاڈھا آدمی ہے۔ تمہیں ماں کا پتہ معلوم ہے؟ غلام سرور نے نفی میں سر ہلا دیا، بولا، اس کا پتہ کسی کو بھی معلوم نہیں۔ تو اس کے پاس جانا چاہتی ہے؟ نہیں، ملنے کو دل کرتا ہے۔ کوئی اتا پتہ ملا تو تجھے ملانے کے لیے لے جاؤں گا، پر وہ تجھے پہچانے گی نہیں۔ چاچا، میں اس کی بیٹی ہوں، وہ مجھے کیسے نہیں پہچانے گی؟ بات یہ ہے کہ اس کے سسرال والوں کو تمہارے بارے میں نہیں بتایا۔ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ اگر تم اس سے ملنے جاؤ گی تو اس کا جھوٹ پکڑا جائے گا، اس لیے وہ تمہیں پہچاننے سے انکار کر دے گی۔ یہ سن کر زینو کو بہت دکھ ہوا اور وہ رونے لگی۔ کچھ اور لوگوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی۔ ان باتوں سے زینو کو احساس ہوا کہ چاچا کے سوا اس کا کوئی اپنا نہیں ہے، لہٰذا اب اس رقم کو چھپا کر رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ چند روز کے بعد اس نے رقم کی پوٹلی صندوق سے نکالی اور چاچا کے سامنے رکھ دی۔ غلام سرور نے پوٹلی کو کھول کر دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہ کیا ہے؟ اس نے نوٹوں کو ٹٹول کر دیکھا۔ یہ پیسے ہیں، ابا نے جمع کیے تھے۔ یہ پیسے ہیں؟ ارے یہ تو بہت بڑی دولت ہے۔ غلام سرور نے جلدی سے نوٹوں کو پوٹلی میں باندھا اور انہیں چھپانے کے لیے کوئی جگہ دیکھنے لگا۔ کسی نے دیکھ لیا تو گڑبڑ ہو جائے گی، اسے ابھی اپنے صندوق میں ہی رکھو۔ زینو نے پوٹلی اپنے صندوق میں رکھ کر اسے تالا لگا دیا۔ اگلے روز وہ ایک مضبوط سا صندوق خرید لایا اور رقم اس میں رکھ دی۔ اس نے زینو کو بتایا کہ وہ اس رقم سے کوئی کاروبار کر لے گا۔ زینو نے بتایا کہ وہ ہر وقت رقم کے بارے میں فکر مند رہنے لگا تھا اور اسے تاکید کرتا رہتا تھا کہ کسی کے سامنے رقم کا تذکرہ نہ کرے۔ رات کو اگر ذرا سا کھٹکا ہوتا تو اس کی آنکھ کھل جاتی تھی۔ یہ وہ کہانی ہے جو مجھے مختلف ذرائع سے معلوم ہوئی تھی اور جسے میں نے اپنے الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ رقم والا حصہ زینو کے سوا کسی کو معلوم نہیں تھا۔ اس معاملے میں نیاز علی نے پولیس کو خوب جل دیا۔ صابر حسین سے ملنے کے بعد وہ گھر کے قریب ہی کہیں چھپا رہا اور پولیس کا انتظار کرتا رہا۔ جب پولیس اس کے گھر کی تلاشی لے کر چلی گئی تو وہ فوراً گھر پہنچا اور مسروقہ رقم کو ڈربے کا فرش کھود کر زمین میں دفن کر دیا۔ واضح طور پر اسے بیٹی کا بہت خیال تھا اور وہ رقم کو ایسی جگہ پر رکھنا چاہتا تھا جہاں اس کی بیٹی کا ہاتھ آسانی سے پہنچ جائے۔ دوسرا خیال اس کے ذہن میں یہ ہوگا کہ اگر وہ پکڑا گیا تو اسے 5-6 سال کی قید ہو جائے گی۔ اس کے بعد وہ رقم نئے سرے سے زندگی شروع کرنے کے لیے کافی ہوگی۔ بہرحال زینو کی بات سن کر میرے ذہن میں فوراً یہ سوال پیدا ہوا کہ رقم کہاں ہے، اور یہی سوال میں نے زینو سے بھی کیا۔ رقم چاچا کے صندوق میں ہوگی، اس نے جواب دیا۔ تم نے کسی اور کو رقم کے بارے میں تو نہیں بتایا؟ نہیں، کسی کو نہیں بتایا۔ آؤ میرے ساتھ، میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔
تمہارے چاچا کے گھر کی چابیاں کہاں ہیں؟ چابیاں تو چاچا کے پاس ہی تھیں۔ میں نے زینو کے علاوہ خدا بخش کو بھی ساتھ لیا اور غلام سرور کے دروازے پر پہنچ گیا۔ دروازے پر ٹھیک ٹھاک تالا لگا ہوا تھا، لیکن میں مطمئن نہیں تھا۔ مجھے بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ غلام سرور کو رقم کے لیے قتل کیا گیا تھا۔ میں نے پڑوس کے ایک معمر شخص کو بلا لیا اور دروازے کا تالا توڑ دیا۔ جب ہم کمرے میں داخل ہوئے تو میرا خدشہ صحیح ثابت ہوا۔ ایک نیا صندوق کمرے کے وسط میں کھلا پڑا تھا اور اس کی چیزیں ادھر ادھر بکھری ہوئی تھیں۔ پیسے اسی صندوق میں تھے۔ زینو نے میرے سوال کے جواب میں کہا، چاچا نے میرے سامنے اس صندوق میں پیسے رکھے تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جن 2 بدماشوں نے غلام سرور کو دریا میں پھینکا تھا وہ محض اچکے نہیں تھے، انہوں نے باقاعدہ منصوبے کے تحت وہ کارروائی کی تھی۔ پہلے انہوں نے غلام سرور کی جیب سے چابیاں نکالیں، اسے دریا میں دھکا دے دیا، پھر وہ اس کے گھر پہنچے اور نقد رقم نکال کر لے گئے، اور یہ کام گزشتہ رات ہی ہوا تھا۔ اگر یہ تھیوری صحیح تھی تو واردات کسی گھر کے بھیدی نے کی تھی، کسی ایسے شخص نے جسے رقم کے بارے میں معلوم ہو گیا تھا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ وہ کون تھا اور اسے رقم کے بارے میں کیسے پتہ چلا تھا؟ کیا غلام سرور نے ترنگ میں آ کر کسی کو رقم کے بارے میں بتا دیا تھا، یا یہ کارروائی نیاز علی کے مفرور ساتھی مراد بلے کی تھی؟ میں یہ بتانا بھول گیا کہ جیرے بجری کو 7 سال کی سزائے قید ہوئی تھی اور وہ اس وقت تک جیل میں تھا۔ میں نے گواہوں کو باہر بھیج دیا اور مکان کا اچھی طرح جائزہ لیا۔ عجیب بات یہ تھی کہ مکان کے اندر کسی دوسری چیز کو چھیڑا نہیں گیا تھا، یہاں تک کہ زینو کا صندوق بھی جوں کا توں اپنی جگہ پر رکھا تھا، اسے تالا بھی لگا ہوا تھا۔ یعنی چوروں کو یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ رقم کہاں رکھی ہوئی تھی۔ میں نے زینو سے پوچھا، تم نے کسی اور کو بھی رقم کے بارے میں بتایا تھا کیا؟ میں نے چاچا کے سوا کسی کو نہیں بتایا۔ پچھلے 10-15 دنوں کے دوران کوئی باہر کا آدمی تمہارے چاچا کو ملنے آیا تھا؟ میں نے کسی باہر کے آدمی کو نہیں دیکھا، اس نے جواب دیا۔ محلے کے کچھ لوگ چاچا کو ملنے آتے تھے۔ میں نے ان ملنے جلنے والوں کے نام پوچھے۔ اس نے چند نام بتائے جنہیں میں نے اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیا۔ اور کون کون ملنے آتا تھا؟ کبھی کبھی ماسی سکینہ اور چاچی امینہ بھی آ جاتی تھیں۔ کسی نے کبھی تم سے پیسوں کے بارے میں تو نہیں پوچھا؟ کبھی کبھی عورتیں پوچھتی ہیں کہ میں لاہور سے کتنے پیسے ساتھ لائی ہوں، لیکن میں ایسی باتوں کا جواب نہیں دیتی۔ ہو سکتا ہے کہ چاچا نے کسی کو بتا دیا ہو۔ پتہ نہیں، وہ تو مجھے منع کرتا رہتا تھا۔ میں نے بازار سے ایک تالا منگوا کر مکان کو لگا دیا اور خدا بخش سے کہا زینو کو اپنے ساتھ لے جائے اور اس کا خیال رکھیں۔ میں 1-2 روز کے بعد دوبارہ آپ سے ملوں گا، آپ کی گواہی کی ضرورت بھی پڑے گی۔ جس ASI کو میں نے تفتیش کے لیے دریا پر بھیجا تھا وہ دوپہر کے بعد واپس آیا، اس کے ساتھ ایک کھوجی بھی تھا۔ جناب، لاش کا کچھ پتہ نہیں چلا، اس نے بتایا۔ خدا بخش کے بیٹے 2 غوطہ خوروں کے ساتھ وہاں پہنچے ہوئے تھے۔ غوطہ خوروں نے کافی ڈبکیاں لگائیں مگر لاش نہیں ملی۔ پانی کافی زوروں پر ہے، امکان یہی ہے کہ لاش بہتی ہوئی کہیں دور نکل گئی ہو۔ اس نے کپڑے میں لپٹی ہوئی ایک دیسی جوتی نکال کر فرش پر رکھی۔ یہ جوتی ہمیں اس جگہ سے ملی ہے جہاں غلام سرور کا بدماشوں سے ٹکراؤ ہوا تھا، اور یہ اسی کی جوتی ہے۔ اس بات کی تصدیق اس کے ایک دوست نے کی تھی۔ جوتی بالکل خشک تھی۔ میں نے کھوجی سے پوچھا، تمہاری کیا رپورٹ ہے؟ جناب علی، میں نے ساری جگہ کا اچھی طرح معائنہ کیا ہے، کھوجی نے جواب دیا۔ پیروں کے نشانات سے معلوم ہوتا ہے کہ 3 آدمیوں میں ہاتھا پائی ضرور ہوئی تھی اور ایک آدمی دریا میں گر گیا تھا۔ دوسرے 2 آدمی جھاڑیوں اور کھیتوں کے درمیان سے ہوتے ہوئے پکی سڑک پر چلے گئے تھے۔ اس کے بعد ان کا کھرا نہیں ملا۔ میرا علم کہتا ہے کہ وہ بس پر سوار ہو گئے تھے، لیکن میرا علم کہتا ہے کہ تمہارا علم غلط ہے۔ میں نے کہا، وہ دونوں یا ان میں سے ایک بدماش یہاں آیا تھا۔ گزشتہ رات غلام سرور کے گھر سے کچھ رقم چوری کی گئی ہے۔ چور تالا کھول کر اندر داخل ہوا تھا اور صندوق کا تالا کھول کر رقم نکال لے گیا تھا۔
یہ دونوں تالے اس نے چابیوں سے کھولے تھے اور یہ چابیاں ان بدماشوں نے غلام سرور سے چھینی تھیں۔ جاتے وقت وہ مکان کو تالا لگا گئے تھے۔ ملک صاحب، چابیوں والی بات اپنی جگہ پر، لیکن جو کچھ میں نے آپ کو بتایا ہے وہ غلط نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کا کوئی تیسرا ساتھی پکی سڑک پر موجود ہو اور ان سے چابیاں لے کر ادھر آ گیا ہو۔ یہ کچھ عجیب سی بات لگتی ہے۔ ایک عجیب بات میں بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اچھا، یہ بات ابھی تک میری سمجھ میں نہیں آئی کہ غلام سرور نے جوتے کیوں اتارے تھے۔ ایس آئی نے مزاح کے رنگ میں کہا، تم جوتوں کی بات کر رہے ہو؟ لوگ دریا میں کودنے سے پہلے کپڑے بھی اتار دیا کرتے ہیں۔ میں نے کہا، اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ غالباً ہاتھوں پائی کے دوران جوتے اتر گئے ہوں گے۔ میں اس بات کو نہیں مانتا۔ کھوجی نے نفی میں سر ہلایا۔ جوتے اتنی آسانی سے نہیں اتر سکتے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے جوتے اتار کر مقابلہ کیا تھا۔ کیا مطلب؟ ایک حملہ آور بھی ننگے پیر تھا، بعد میں اس نے جوتے پہن لیے تھے۔ یہ بات ابھی تک میری سمجھ میں نہیں آئی۔ اس نے کچھ سوچا اور خود کلامی کے انداز میں بولا، تیسرے آدمی کے جوتے کیوں نہیں اترے؟ میں نے ایس آئی کو غلام سرور کے مکان کی چابی دی اور کہا، یہ غلام سرور کے گھر کی چابی ہے۔ کھوجی کے ساتھ وہاں چلے جاؤ اور وہاں حملہ آوروں کا کھرا تلاش کرنے کی کوشش کرو۔ دونوں کے جانے کے بعد میں غلام سرور کی دیسی جوتی کو کھولنے لگا۔ یہ بات واقعی بڑی عجیب تھی کہ غلام سرور نے جوتے کیوں اتارے تھے۔ شاید اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ بدماش اسے دریا میں پھینکنا چاہتے ہیں، لہٰذا اس نے پیروں کو ہلکا کرنے کے لیے جوتے اتار دیے ہوں گے۔ پھر بھی یہ بات خاصی عجیب تھی کیونکہ وہ تیرنا نہیں جانتا تھا۔ کھوجی اور ایس آئی تھوڑی دیر کے بعد واپس آ گئے۔ مکان کے اندر یا گلی میں کسی کا کھرا نہیں ملا تھا۔ فرش پر کھرا ملنے کے زیادہ امکان بھی نہیں تھے۔ اگلے روز میں نے 2 سپاہیوں کو دریا کے نشیبی حصے میں واقع دیہاتوں کی طرف لاش کا پتہ کرنے بھیج دیا۔ 24 گھنٹے کے اندر لاش کو اوپر آ جانا چاہیے تھا۔ اس کے بعد میں غلام سرور کے دوستوں اور پڑوسیوں سے پوچھ گچھ کرنے چلا گیا۔ 2-3 گھنٹے کی پوچھ گچھ کے دوران کوئی خاص بات معلوم نہیں ہوئی۔ واپس جانے سے پہلے میں ایک بار پھر غلام سرور کے گھر گیا اور باریکی سے ایک ایک چیز کا جائزہ لینے لگا۔ چیزوں کو دیکھتے دیکھتے مجھے ایک ایسی چیز نظر آئی جو وہاں موجود نہیں تھی، یا یوں کہنا چاہیے کہ میں نے اس چیز کی کمی محسوس کی۔ جب انسان کے پاس اچانک دولت آتی ہے تو وہ 2 شوق فوراً ہی پورے کرنا شروع کر دیتا ہے، یعنی اچھا لباس اور اچھا کھانا۔ لیکن وہاں ایک بھی نیا کپڑا نہیں تھا۔ میں غلام سرور کے کپڑوں کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے کچھ کپڑے صندوق کے پاس بکھرے ہوئے تھے، کچھ چارپائی پر پڑے ہوئے تھے اور 2-3 کھٹی پر لٹک رہے تھے۔ ان تمام کپڑوں میں ایک بھی نیا کپڑا نہیں تھا۔ حالانکہ لوگوں نے مجھے بتایا تھا کہ زینوں کی آمد کے بعد غلام سرور نے اچھا کھانا اور اچھا پہننا شروع کر دیا تھا۔ کیا چور اس کے نئے کپڑے بھی ساتھ لے گیا تھا، یا اس نے صرف ایک ہی نیا جوڑا سلوایا تھا جو اس کے ساتھ ہی دریا میں بہہ گیا تھا؟ صندوق کے ڈھکنے کی اندرونی جانب ایک پاکٹ سی بنی ہوئی تھی۔ اس پاکٹ میں مجھے ایک کاغذ رکھا ہوا دکھائی دیا۔ وہ ایک تہہ کیا ہوا کاغذ تھا۔ میں نے اسے باہر نکالا اور کھول کر دیکھا۔ وہ ایک صراف کی رسید تھی۔ اوپر یہ نام چھپا ہوا تھا، چراغ دین روشن دین زرگر چنیوٹ۔ اس رسید کے مطابق 5.5 تولے کے زیورات خریدے گئے تھے، جن میں ہار، ٹیکا، جھمکے اور انگوٹھی شامل تھی۔ تحریر خاصی شکستہ تھی اور نام بالکل نہیں پڑھا جاتا تھا۔ میں نے یہی اندازہ لگایا کہ غلام سرور نے وہ چیزیں اپنی بھتیجی کے لیے بنوائی ہوں گی، لیکن زینوں کا صندوق مقفل تھا اور میں نے اسے پچھلی دفعہ بھی چیک نہیں کیا تھا، لیکن اب زیورات کی تصدیق کے لیے اس کی چیکنگ ضروری معلوم ہوتی تھی۔ میں نے محلے کے ایک نوجوان کو بلا کر کہا کہ خدا بخش کے گھر سے زینوں کو بلا لائے اور اسے کہے کہ اپنے صندوق کی چابی بھی ساتھ لیتی آئے۔ 15-20 منٹ کے بعد زینوں ایک لڑکی کے ہمراہ وہاں پہنچ گئی جس کی عمر 8-9 سال تھی۔ وہ خدا بخش کی پوتی تھی۔ زیورات کی رسید پر 25 اگست کی تاریخ تھی
یعنی وہ زیور تقریباً 20 دن پہلے خریدا گیا تھا۔ میں نے زینو سے کہا، ذرا وہ زیور تو دکھاؤ جو تمہارے چاچا نے تمہیں خرید کر دیے تھے۔ جی؟ اس نے حیرانی سے کہا، چاچا نے مجھے تو کوئی زیور نہیں دیا۔ میں نے اسے صندوق کھولنے کے لیے کہا تو وہ متامل نظر آنے لگی۔ بولی، اس میں صرف میری چیزیں ہیں، میرے کپڑے ہیں، چاچا کی اس میں کوئی چیز نہیں ہے۔ اس کا تعامل بالکل طبعی تھا۔ اس کے صندوق میں یقیناً ایسی چیزیں تھیں جنہیں وہ غیر مرد کی نظر سے دور رکھنا چاہتی تھی، لیکن تفتیش کے دوران ان باتوں کا خیال نہیں رکھا جا سکتا۔ زینو میری بات سمجھ گئی اور صندوق کھول کر اپنی ساتھی لڑکی کے ہمراہ دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے اس کی پرائیویٹ چیزوں سے صرف نظر کرتے ہوئے صندوق کی تلاشی لی۔ اس میں چاندی اور سونے کے چند زیور موجود تھے، مگر وہ پرانے تھے۔ میرے استفسار پر زینو نے بتایا کہ وہ زیور اس کے ابا نے اسے خرید کر دیے تھے۔ صندوق میں تھوڑی سی نقدی بھی تھی، مگر کوئی بڑی رقم نہیں تھی اور نہ ہی کوئی نیا زیور تھا۔ میں نے صندوق بند کر دیا اور زینو کو کمرے میں بلا کر پوچھا، تمہارے چاچا نے 2-3 مہینے کے اندر کتنے نئے کپڑے بنوائے تھے؟ اس نے سوچتے ہوئے کہا، 3-4 جوڑے بنوائے ہوں گے، مگر یہاں تو کوئی نیا کپڑا نظر نہیں آتا۔ اس نے غلام سرور کے پرانے کپڑوں کا جائزہ لیا۔ بولی، پتہ نہیں، شاید دھوبی کے پاس ہوں۔ اگر غلام سرور نے 4 نئے جوڑے سلوائے تھے تو ایک اس کے جسم پر ہوگا، باقی 3 کہاں تھے؟ دھوبی کے پاس یا کہیں اور؟ ہمیں دریا کے کنارے سے تمہارے چاچا کی جوتی ملی ہے۔ میں نے کہا، کیا تم نے اسے جوتی اتارتے ہوئے دیکھا تھا؟ نہیں جی، مجھے تو ڈر کی وجہ سے کوئی ہوش ہی نہیں تھا، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا مجھے۔ میں نے اسے باہر کے تالے کی ایک چابی دے کر جانے کی اجازت دے دی۔ میرے چاچے کا کچھ پتہ چلا جی؟ ابھی تک تو کچھ پتہ نہیں چلا، ہم کوشش کر رہے ہیں۔ اس نے جھجکتے ہوئے کہا، میں ادھر ہی رہنا چاہتی ہوں۔ اکیلی کیسے رہو گی؟ خرچہ کیسے چلاؤ گی؟ میں محنت مزدوری کر لوں گی، رات کو ماسی سکینہ کے پاس چلی جایا کروں گی۔ اچھی طرح سوچ لو، تم کمزور لڑکی ہو، بغیر کسی سہارے کے تمہارا یہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا جی، سوچ لوں گی، اس نے آہستہ سے کہا۔ ادھر چاچی صبح شام دھکے دیتی ہے، شاید مجھے بھی چاچا کے پاس ہی جانا پڑے۔ وہ خاصی مایوس معلوم ہوتی تھی۔ چاچا کے پاس جانے کا مطلب یہ تھا کہ وہ دریا میں کود کر خودکشی کرنے کی بات کر رہی تھی۔ جن 2 سپاہیوں کو میں نے دریا کے نشیبی دیہاتوں کی طرف بھیجا تھا، وہ شام کو خالی ہاتھ واپس آ گئے تھے۔ لاش کا کچھ پتہ نہیں چلا تھا۔ ہم دریا کے پلے کنارے پر بھی گئے تھے، ایک سپاہی نے کہا۔ ادھر ایک چرواہے نے ہمیں بتایا کہ پرسوں شام کو اس نے ایک آدمی کو دریا کے کنارے پر کپڑے نچوڑتے دیکھا تھا۔ کپڑے نچوڑتے دیکھا تھا؟ جی ہاں، اس نے یہی بتایا ہے۔ وہ اپنی بکریاں ہانکتا ہوا گاؤں کی طرف جا رہا تھا۔ ادھر ایک ٹیلا سا ہے جو دریا کے اندر تک چلا گیا ہے۔ اس ٹیلے سے ذرا ہٹ کر ریتیلے کنارے پر اس نے ایک جوان آدمی کو دیکھا جو اپنی قمیص نچوڑ رہا تھا۔ قمیص کو نچوڑنے کے بعد اس نے اسے 2-3 دفعہ جھاڑ کر پہن لیا۔ پھر اس نے شلوار کو نچوڑا اور اسے بھی گیلا ہی پہن لیا۔ چرواہے نے اسے آواز دی اور پوچھا، او بھائی، سب خیر تو ہے نا؟ کپڑے نچوڑنے والے نے جواب دیا کہ سب خیر ہے اور ٹیلے کی طرف چل پڑا۔ اس نے جوتے پہن رکھے تھے یا ننگے پیر تھا؟ یہ بات پوچھنے کا ہمیں خیال نہیں آیا۔ کیس خاصا الجھتا چلا جا رہا تھا۔ اس کا ہر پہلو عجیب اور پراسرار معلوم ہوتا تھا۔ سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ غلام سرور شام کے وقت اپنی بھتیجی کو ساتھ لے کر دریا پر کیوں گیا تھا؟ لوگوں کے مطابق وہ ایک صلح پسند اور لڑائی بھڑائی سے دور بھاگنے والا آدمی تھا۔ اسے مذکورہ بدماشوں کے للکارنے پر وہاں رکنا نہیں چاہیے تھا۔ پھر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ اس نے اور ایک بدماش نے جوتے کیوں اتارے تھے۔ کھوجی کا کہنا تھا کہ دونوں بدماش بس میں سوار ہو کر کہیں چلے گئے تھے، مگر غلام سرور کے گھر میں چوری ہوئی تھی۔ چور نے چابیوں سے تالے کھولے تھے۔ غلام سرور نے زیور کیوں خریدا تھا؟ اس کے نئے کپڑے کہاں تھے؟ وہ شخص کون تھا جسے چرواہے نے کپڑے نچوڑتے دیکھا تھا؟ اگر وہ غلام سرور تھا
تو گھر کیوں نہیں آیا تھا؟ اور اگر غلام سرور ڈوب کر مر چکا تھا تو اس کی لاش کہاں تھی؟ کیا اس کی لاش کسی زیر آب جھاڑی وغیرہ میں پھنس گئی تھی؟ یہ وہ سوالات تھے جو مجھے پریشان کر رہے تھے۔ اگلے روز میں نے ایک حوالدار کو ساتھ لیا اور بذریعہ بس چنیوٹ پہنچ گیا۔ چنیوٹ ایک قدیم شہر ہے اور ہر قدیم شہر کی طرح اس شہر میں بھی ایک پرپیچ سا مین بازار ہے۔ چراغ دین اور روشن دین صراف کی دکان اسی بازار کی ایک ذیلی گلی میں تھی۔ ہم وہاں سادہ کپڑوں میں گئے تھے۔ جو شخص دکان کی گدی پر بیٹھا تھا اس کا نام چراغ دین تھا۔ روشن دین اس کے چھوٹے بھائی کا نام تھا۔ اس نے کاروباری خوش اخلاقی سے ہمارا سواگت کیا، لیکن جب میں نے تعارف کرایا تو اس کی خوش اخلاقی سنجیدگی میں تبدیل ہو گئی۔ میں نے جیب سے رسید نکال کر اسے دکھائی اور کہا، 20 روز پہلے آپ نے یہ زیور فروخت کیا تھا۔ اس رسید پر آپ نے جو نام لکھا ہے وہ بہت شکستہ عبارت میں ہے، پڑھا نہیں جا رہا۔ اس نے رسید میرے ہاتھ سے لی اور اس پر نظر ڈالنے کے بعد بولا، چودھری غلام سرور ولد چودھری حاکم دین، کیا یہ زیور چوری ہو گیا ہے؟ ہاں، کچھ ایسی ہی بات ہے۔ یہ آدمی آپ کا پرانا گاہک ہے یا پہلی دفعہ آپ کے پاس آیا تھا؟ اس نے اپنے بھائی کو آواز دی جو پچھلے کمرے میں کاریگروں کے پاس بیٹھا تھا۔ وہ ململ کے کرتے اور تہمت میں ملبوس تھا۔ چراغ دین نے اسے رسید دکھائی اور میری طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، یہ تھانے دار صاحب ہیں، یہ اس آدمی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ یہ رسید تمہارے ہاتھ کی بنائی ہوئی ہے؟ یہ زیور ہم نے ہی بیچا تھا، روشن دین نے رسید کا جائزہ لینے کے بعد کہا۔ اس آدمی نے اپنا نام چودھری غلام سرور بتایا تھا، پر یہ چودھری لگتا نہیں تھا۔ اوئے، ہمیں اس سے کیا؟ چراغ دین نے کہا، گاہک اگر اپنا نام بادشاہ سلامت بتائے گا تو ہم وہ بھی لکھ دیں گے۔ میں ایسے ہی ایک بات کر رہا ہوں، روشن دین نے کہا۔ کیوں جی، کیا کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے؟ آپ ٹھیک کہتے ہیں، میں نے کہا، یہ آدمی چودھری نہیں معمولی آدمی تھا۔ چراغ دین نے آنکھیں پھیلائیں، کیا یہ مر چکا ہے؟ ہماری اطلاع کے مطابق یہ دریا میں ڈوب گیا ہے، لیکن ابھی تک اس کی لاش نہیں ملی۔ بس جی، اللہ کے کام اللہ ہی جانے، روشن دین نے افسردگی سے کہا۔ انسان کے منصوبے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ یہ شخص شادی کی تیاریاں کر رہا تھا اور اللہ کی کتاب میں اس کی زندگی کے دن پورے ہو چکے تھے۔ شادی کا ذکر سن کر میں چونکا اور پوچھا، کیا اس نے خود اپنی شادی کا ذکر کیا تھا؟ میرے ساتھ شادی کی بات نہیں کی، لیکن دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ان کی باتوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ غلام سرور اپنی شادی کے لیے زیور خرید رہا تھا۔ دوسرا کون تھا؟ یہ تو میں نے نہیں پوچھا۔ غلام سرور کا رشتہ دار یا دوست لگتا تھا۔ دونوں ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ اس کی شکل و صورت اور حلیہ کیسا تھا؟ مجھے ٹھیک سے یاد نہیں ہے۔ اس نے شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی، رنگ گندمی تھا، شکل و صورت میں کوئی خاص بات نہیں تھی۔ میرا مطلب ہے کہ عام سی شکل صورت تھی۔ عمر میں غلام سرور سے 3-4 سال چھوٹا لگتا تھا۔ اس کی عمر 28-29 سال لگتی تھی اور بال چھوٹے تھے۔ داڑھی مونچھوں کے بارے میں کچھ بتائیں۔ داڑھی تو نہیں تھی، البتہ مونچھیں تھیں اس کی۔ کاروباری لوگوں جیسی چھوٹی مونچھیں تھیں اور شکل سے تیز مزاج لگتا تھا۔ یہ ساری عام سی باتیں ہیں، کوئی ایسی نشانی بتائیں جس سے اسے شناخت کیا جا سکے، مثلاً کوئی زخم وغیرہ کا نشان یا کوئی اور خاص بات، اور اگر نام معلوم ہو جائے تو بہت ہی اچھی بات ہو۔ نام تو مجھے معلوم نہیں، اس نے سوچتے ہوئے کہا، پھر اچانک چونک کر بولا، لو جی، پکی نشانی یاد آ گئی۔ اس شخص کے ایک دانت پر سونے کا خول چڑھا ہوا تھا۔ یہ کافی ٹھوس نشانی تھی۔ اس شخص کو تلاش کرنا زیادہ مشکل نہیں تھا۔ میں نے صراف بھائیوں کا شکریہ ادا کیا اور حوالدار کے ہمراہ وہاں سے رخصت ہو گیا۔ طلائی دانت والے کو تلاش کرنے میں ہمیں کوئی دقت پیش نہیں آئی۔ اس کا نام ساجد علی تھا اور وہ ایک فینسی اسٹور کا مالک تھا۔ میں 3 بجے اس کی دکان پر پہنچا اور کونے میں رکھا ہوا ایک اسٹول گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ اس وقت دکان میں کوئی گاہک نہیں تھا۔ آؤ جی تھانے دار صاحب، کیا خدمت کروں آپ کی؟ میں ادھر سے گزر رہا تھا،
سوچا کہ تمہارے دوست کا افسوس کرتا چلوں، بڑا نیک آدمی تھا۔ اس نے آنکھیں جھپکائیں اور بولا، میرا دوست؟ غلام سرور کو نہیں جانتے تم؟ جانتا ہوں۔ اس نے کوئی گھبراہٹ نہیں ظاہر ہونے دی۔ بڑی اچھی طرح جانتا ہوں۔ آپ میرے پاس کیوں افسوس کرنے آئے ہیں؟ کیا وہ تمہارا دوست نہیں تھا؟ دوست تو وہ بہت سو کا تھا، اور شاید دشمن کسی کا بھی نہیں تھا۔ کیا آپ اس کے دوسرے دوستوں کے پاس افسوس کے لیے جا چکے ہیں؟ سنا ہے کہ تمہارا وہ جگری دوست تھا، تم اس کی شادی کرا رہے تھے۔ آپ کو کس نے بتایا ہے؟ چراغ 3 نے۔ اس نے گہرا سانس لیا اور کاؤنٹر پر ہاتھ ٹکا کر کسی غیر مرئی چیز کو کھولنے لگا۔ ایک طویل توقف کے بعد بولا، اب تو ساری بات ہی ختم ہو گئی۔ کس سے شادی ہو رہی تھی اس کی؟ میں نے پوچھا۔ ایک لڑکی سے۔ برخوردار، زیادہ ہوشیار بننے کی کوشش نہیں کرو، میں لڑکی کا نام جاننا چاہتا ہوں۔ اس میں ہوشیاری کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے ملک صاحب، یہ لڑکی کی عزت کا معاملہ ہے۔ ابھی صرف بات چیت ہوئی تھی، نہ منگنی ہوئی تھی اور نہ نکاح، لیکن اب چونکہ غلام سرور مر چکا ہے، اس لیے اس بات کا کھلنا لڑکی کے حق میں اچھا نہیں ہوگا۔ لوگ اسے سبز قدم اور منحوس کہنا شروع کر دیں گے۔ عورتیں کہیں گی ڈائن شادی سے پہلے ہی ہونے والے شوہر کو کھا گئی۔ اس کی تقریر سے یوں لگتا تھا کہ وہ ذہنی طور پر اس پوچھ گچھ کے لیے پہلے سے تیار تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ غلام سرور کی موت کے بارے میں فی الحال یقینی طور پر کوئی بات نہیں کہی جا سکتی، کیونکہ ابھی تک اس کی لاش نہیں ملی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں کوئی عام آدمی نہیں ہوں اور تمہارے پاس گپ شپ کرنے نہیں آیا ہوں۔ میں اس علاقے کا تھانے دار ہوں اور ایک مبینہ قتل کی تفتیش کر رہا ہوں۔ قانون کے تحت میں کسی کیس کی تفتیش کے سلسلے میں کسی بھی شخص کو معلومات فراہم کرنے پر مجبور کر سکتا ہوں۔ ملک صاحب، آپ نے جو کچھ کہا ہے وہ میرے سر کے اوپر سے گزر گیا ہے۔ تھوڑا بہت میں بھی پڑھا لکھا ہوں۔ قانون کسی کی عزت برباد کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اور اس نے کچھ سوچ کر کہا، سچی بات یہ ہے کہ میں نام کے علاوہ لڑکی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ میں نے بھی نام ہی پوچھا ہے۔ اس کا نام ممتاز ہے، اس نے کہا۔ یقین کریں، میں اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتا۔ یہ نام مجھے غلام سرور نے بتایا تھا۔ اس سے میری نئی نئی دوستی ہوئی تھی۔ اس نے چند مہینے سے میری دکان پر آنا جانا شروع کر دیا تھا۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں جانتا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ اس نے پینترا بدل لیا تھا۔ تم اس کے ساتھ زیور خریدنے چنیوٹ گئے تھے؟ دراصل مجھے چنیوٹ سے کچھ سودا خریدنا تھا۔ جب غلام سرور نے زیور کے سلسلے میں مشورہ مانگا تو میں نے کہا، میرے ساتھ چنیوٹ چلے چلو، وہاں سے اچھا زیور مل جائے گا۔ بس اتنی سی بات تھی۔ تم نے چنیوٹ سے کیا سودا خریدا تھا؟ دراصل وہاں سے مجھے مطلب کا سودا نہیں ملا، اس نے اٹکتے ہوئے کہا۔ میں اسے رخصت کر کے لائل پور چلا گیا تھا۔ ہول سیل کی بڑی منڈی لائل پور میں ہی ہے۔ اس کی یہ بات بھی جھوٹ معلوم ہوتی تھی۔ اسے ایک جھوٹ نبھانے کے لیے بار بار جھوٹ بولنا پڑ رہا تھا۔ میں نے پوچھا، تم نے لائل پور سے کیا سودا خریدا تھا اور کس دکان سے خریدا تھا؟ اس نے 2 دکانوں کے نام بتائے۔ میں نے ڈائری نکالی اور دونوں نام اس میں درج کر لیے۔ پھر کہا، تمہارے پاس سودے کی رسیدیں تو ضرور ہوں گی؟ جناب، اب تو خواہ بال کی کھال اتار رہے ہیں۔ مال میں نے خریدا، پیسے میں نے دیے، نفع نقصان میرا۔ آپ رسیدوں کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اور سچی بات یہ ہے کہ ہر سودے کی رسید ملتی بھی نہیں۔ اسی اثنا میں 2 عورتیں خریداری کرنے آ گئیں۔ ایک بوڑھی عورت تھی اور دوسری جو نوجوان لڑکی تھی اس کی بیٹی لگتی تھی۔ عورت نے 2-3 دفعہ ناگواری سے میری طرف دیکھا۔ میں سادہ لباس میں تھا۔ عورت غالباً یہی سمجھ رہی تھی کہ میں لڑکیوں کو تاکنے کے لیے وہاں بیٹھا ہوا ہوں۔ انہوں نے چند چیزیں خریدیں اور پیسے ادا کر کے واپس چل پڑیں۔ تبھی ایک درمیانے قد کا نوجوان جس کی شکل اوباشن جیسی تھی دکان کے قریب آیا اور باہر والے کاؤنٹر پر کونیاں ٹکا کر بولا، یہ ہو رہا ہے سرکار؟ ساجد علی اس وقت گلے میں پیسے رکھ رہا تھا۔ اس نے نظر اٹھا کر نوجوان کی طرف دیکھا تو میں نے محسوس کیا کہ اس کے چہرے کا رنگ تھوڑا سا متغیر ہو گیا تھا۔
اس نے نوجوان کو نظر انداز کرتے ہوئے میری طرف دیکھا اور بولا، تھانے دار صاحب، کوئی اور بات پوچھنی ہے تو پوچھ لیں، آپ کے یہاں بیٹھنے سے میری دکانداری خراب ہو رہی ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ اس نے نوجوان کو سنانے کے لیے مجھے تھانے دار کہا تھا، کیونکہ اس کی بات سنتے ہی نوجوان یہ کہتا ہوا وہاں سے رخصت ہو گیا کہ شام کو ملاقات ہوگی۔ یہ کون تھا؟ میں نے پوچھا۔ اللہ کا بندہ، ساجد علی نے ناگواری سے جواب دیا۔ میں نے اٹھتے ہوئے کہا، تمہارے ساتھ تھانے میں باتیں ہوں گی، تمہاری دکانداری خراب ہو رہی ہے، 7 بجے تھانے آ جانا۔ کیوں جی؟ میں نے کیا جرم کیا ہے؟ جرم بھی بتا دیں گے، میں نے کہا اور دکان سے نکل گیا۔ راستے میں نے سوچا تھا کہ غلام سرور نے شادی کے معاملے کو اتنا خفیہ کیوں رکھا تھا؟ اسے یہ بات چھپانے کی کیا ضرورت تھی؟ کسی اور نے اس کی شادی کا ذکر نہیں کیا تھا۔ یہ سوچتے ہوئے میں نے خدا بخش کے گھر کا رخ کر لیا۔ شاید زینو کو اس بات کا کچھ علم ہو۔ غلام سرور کا گھر راستے میں پڑتا تھا۔ میں نے دروازے پر نظر ڈالی تو دیکھا کہ اس پر تالا نہیں تھا۔ میں دستک دینے کے ارادے سے دروازے کے قریب گیا تو اندر سے کسی عورت کے بولنے کی آواز آئی۔ وہ روحانسی آواز میں باتیں کر رہی تھی، جیسے کسی کا سوگ منا رہی ہو۔ چند لمحے انتظار کے بعد میں نے دستک دی۔ دروازہ فوراً ہی کھل گیا۔ دروازہ کھولنے والی زینو تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ تم چاچی کے گھر نہیں گئی؟ میں نے پوچھا۔ چاچی نے گھر سے نکال دیا ہے، اس نے جواب دیا۔ اس کے بیٹے کی دیوار سے گر کر ٹانگ ٹوٹ گئی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ یہ میری نحوست کی وجہ سے ہوا ہے۔ گھر میں اور کون ہے؟ چاچی امینہ ہیں۔ میں تم سے 2-4 باتیں پوچھنے آیا ہوں، میں نے اندر قدم رکھتے ہوئے کہا۔ کمرے میں ایک نوجوان عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے سیاہ شلوار اور پیلے رنگ کی ریشمی قمیض پہن رکھی تھی۔ دوپٹہ بھی سیاہ رنگ کا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے گھونگھٹ نکال لیا اور اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے اس کے چہرے کی تھوڑی سی جھلک دیکھی۔ وہ خوبصورت اور صحت مند عورت تھی۔ اس کی آنکھوں میں بھی آنسوؤں کی نمی نظر آ رہی تھی۔ اس نے 2-3 دفعہ سو 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 کی آواز بھی نکالی تھی۔ میں نے زینو سے پوچھا، یہ کون ہے؟ چاچی امینہ۔ یہ سن کر مجھے تھوڑا سا تعجب ہوا۔ میں چاچی امینہ کو ادھیڑ عمر عورت سمجھ رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے تمہارا چاچا شادی کرنے کی تیاریاں کر رہا تھا؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا، بولی، تھوڑی دیر پہلے پتہ چلا ہے۔ تمہیں کس نے بتایا ہے؟ چاچی امینہ نے۔ اچھا، میں نے تو یہ سنا ہے کہ تمہارا چاچا چوری چھپے شادی کا پروگرام بنا رہا تھا۔ چاچی امینہ بھی یہی کہتی ہے۔ کیا کہتی ہے؟ وہی جو آپ نے کہا ہے۔ اس نے چاچے کے ساتھ چھپ کر شادی کر لی تھی، اس وجہ سے یہ پریشان ہے۔ کہتی ہے سنکھیا کھا لوں گی۔ زینو کی باتیں مجھے حیران کر رہی تھیں۔ اگر غلام سرور امینہ سے شادی کر چکا تھا تو ممتاز کون تھی؟ یا ساجد علی نے جان چھڑانے کے لیے ویسے ہی ایک نام لے دیا تھا؟ میں نے امینہ کو کمرے میں بلوایا اور شادی کے بارے میں پوچھا۔ یہ ایسے ہی کہتی ہے، اس نے جواب دیا۔ وہ دروازے میں گھونگھٹ نکالے کھڑی تھی۔ میں نے کسی سے شادی نہیں کی۔ تاہم اس کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی تھی۔ میرے مزید سوالات کے جواب میں اس نے بتایا کہ وہ مڈل پاس تھی، بیوہ ماں کی اکلوتی بیٹی تھی۔ 5 سال پہلے اس کی شادی ہوئی تھی، لیکن اولاد نہ ہونے کی وجہ سے شوہر نے اسے طلاق دے دی تھی اور وہ سلائی کڑھائی کا کام کر کے گزارا چلاتی تھی۔ غلام سرور کے ساتھ تمہارا کیا معاملہ تھا؟ کچھ نہیں جی، کوئی معاملہ نہیں تھا۔ نکاح کس نے پڑھایا تھا؟ نکاح؟ اس بستی میں 5-6 مولوی ہوں گے، ان سب سے پوچھنے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ وہ جی، بات یہ ہے جی کہ غلام سرور نے میرے ساتھ دھوکہ کیا تھا۔ میں اس کی باتوں میں آ گئی تھی۔ لوگ کہیں گے منحوس عورت ہے، پہلے شوہر نے طلاق دے دی، دوسرا ڈوب کر مر گیا۔ میں یہ لفظ 3 دفعہ سن رہا تھا۔ خدا بخش کی بیوی نے زینو کو منحوس کہا تھا، ساجد علی نے ممتاز کے منحوس ہونے کا خدشہ ظاہر کیا تھا، اور اب ایسا ہی خدشہ امینہ کے دل میں تھا، اور نحوست کے یہ خدشے صرف اس وجہ سے تھے
کہ غلام سرور ڈوب گیا تھا۔ میں نے امینہ سے پوچھا، صرف نکاح ہوا تھا یا رخصتی بھی ہو گئی تھی؟ جی، صرف نکاح ہی ہوا تھا، اس نے اقرار کر لیا۔ غلام سرور نے کہا تھا کہ وہ رخصتی دھوم دھام سے کرے گا، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ بس جی، ساری مقدر کی بات ہے۔ ابھی تک ساری تفتیش اندھیرے میں ہو رہی تھی، اب بات سمجھ میں آنے لگی تھی، یا یوں کہنا چاہیے کہ تفتیش کے لیے ایک سرا مل گیا تھا۔ میں نے پوچھا، غلام سرور کیسا آدمی تھا؟ بڑا نیک آدمی تھا جی، اس نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی تھی۔ میرا خیال ہے کہ وہ نیک نہیں بزدل تھا۔ میں نے کہا، وہ کسی سے ٹکر لینے کی طاقت نہیں رکھتا تھا۔ یہ شادی کی بات چیت کب سے چل رہی تھی؟ غلام سرور کا ہمارے گھر پرانا آنا جانا تھا، اس نے 1 سال پہلے بھی میری ماں کو رشتے کے لیے کہا تھا، لیکن اس وقت اس کے حالات ٹھیک نہیں تھے۔ کون سے حالات؟ یہ تو میری ماں کو ہی پتہ ہوگا، اسی نے انکار کر دیا تھا۔ دراصل بات یہ تھی کہ اس وقت غلام سرور بھوکا ننگا تھا، اب اس کے ہاتھ میں دولت آ گئی تھی۔ غلام سرور نے کبھی ممتاز نامی کسی لڑکی کا ذکر کیا تھا؟ نہیں جی۔ اس نے تمہیں کوئی زیور وغیرہ بنوا کر دیا تھا؟ ہاں جی، سونے کی چوڑیاں اور انگوٹھی بنوا کر دی تھی۔ یہ کب کی بات ہے؟ یہ 2-2.5 مہینے پہلے کی بات ہے۔ یہ چیزیں اس نے نکاح کے موقع پر دی تھیں، کچھ جوڑے بھی دیے تھے۔ 15-20 روز پہلے اس نے چنیور سے کچھ زیور خریدا تھا، اس میں ٹیکا، جھمکے اور انگوٹھی شامل تھی۔ مجھے اس زیور کا کچھ پتہ نہیں ہے جی۔ تمہارے نکاح میں لکھت پڑھت ہوئی تھی یا زبانی ہوا تھا؟ زبانی ہوا تھا جی، صرف گھر کے 4 آدمی شامل ہوئے تھے۔ تم کہتی ہو کہ غلام سرور بڑا نیک آدمی تھا، مگر میں نے سنا ہے کہ وہ ممتاز نامی کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اچھا جی، اس کے لہجے میں حیرت تھی۔ مجھے یہ بات نہیں معلوم۔ آخری 15-20 دنوں میں اس کا رویہ کیسا تھا؟ رویہ کچھ ٹھیک نہیں تھا، اس نے ہمارے گھر آنا جانا بند کر دیا تھا۔ میں نے زینوں سے کہا، مین بازار میں فینسی چیزوں کی ایک دکان ہے، اس کے مالک کا نام ساجد علی ہے، کیا وہ تمہارے چاچا سے ملنے آتا تھا؟ میں نے یہ نام پہلے نہیں سنا۔ اس آدمی کے ایک دانت پر سونے کا خول چڑھا ہوا ہے۔ یہ سن کر اسے ساجد علی کے بارے میں یاد آ گیا۔ اس نے بتایا کہ سونے کے دانت والا ایک شخص 3-4 مرتبہ ان کے گھر آیا تھا۔ شام کو ساجد علی تھانے نہیں آیا، اگلے روز اس کی دکان بند رہی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کی پوزیشن مشکوک تھی۔ میں نے اس کے گھر پتہ کروایا، اس کی بیوی نے بتایا کہ وہ سودا لینے لائٹ پور گیا ہوا تھا۔ تیسرے دن میں نے اسے دکان کھولنے سے پہلے جا لیا۔ میں بھرتی میں تھا اور میرے ساتھ 2 سپاہی تھے۔ وہ مجھے قانون کی باتیں بتانے لگا۔ ملک صاحب، میں امن پسند شہری ہوں، اس نے کہا، میں نے کوئی جرم نہیں کیا، آپ مجھے گرفتار نہیں کر سکتے۔ ہم پہلے گرفتار کرتے ہیں اور جرم بعد میں ثابت ہوتا ہے۔ میں نے کہا، مجھے تم پر غلام سرور کے قتل کا شبہ ہے، یعنی میں تمہیں قتل کے الزام میں گرفتار کر رہا ہوں۔ جناب، جب آدمی قتل ہوتا ہے تو اس کی کوئی لاش بھی ہوتی ہے، بغیر لاش کے قتل کا فیصلہ صادر نہیں کیا جا سکتا، تو پھر ہم تمہیں اغوا، قتل، چوری اور لاش غائب کرنے کے الزام میں گرفتار کرتے ہیں۔ وارنٹ گرفتاری کہاں ہے؟ میں نے سپاہیوں سے کہا، اس کو ذرا ٹھوس قسم کے وارنٹ گرفتاری دکھاؤ۔ ایک سپاہی نے اس کو قابو کیا، دوسرے نے ہتھکڑی لگا دی۔ تھانے پہنچ کر میں نے اس کی ہتھکڑی کھول دی اور اسے ایک الگ کمرے میں بٹھایا۔ دوپہر کے بعد اس نے مجھ سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ میں نے اسے کھانا بھجوایا مگر ملاقات نہیں کی۔ شام کو میں نے اسے اپنے کمرے میں بلایا اور پوچھا، کیا ارادہ ہے؟ میرا کیا ارادہ ہوگا؟ اس نے جواب دیا، آپ نے مجھے خواہ یہاں بٹھا رکھا ہے، کچھ پتہ تو چلے میرا جرم کیا ہے؟ پرسوں میری موجودگی میں ایک نوجوان تمہاری دکان پر آیا تھا، تم نے اس کا نام اللہ کا بندہ بتایا تھا، ذرا اس کا اصلی نام یاد کرنے کی کوشش کرو۔ اس طرح کے تو کئی بندے آتے جاتے رہتے ہیں، اگر دکاندار گاہکوں کے نام پوچھنا شروع کر دے
تو وہ کر چکا دکانداری۔ ساجد علی، تم مجھے بڑے منطقی آدمی لگتے ہو، لیکن اس منطق سے تم اپنی پوزیشن خراب کر رہے ہو۔ بات وہ شخص چھپاتا ہے جسے کوئی خطرہ ہو، اور جب کوئی تھانے میں گول مول باتیں کرتا ہے تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ اس کی پوزیشن صاف نہیں ہے۔ جس آدمی کی میں بات کر رہا ہوں وہ گاہک نہیں، تمہارا یار بیلی تھا۔ اس نے کوئی سودا نہیں خریدا تھا اور تم نے اسے خبردار کرنے کے لیے مجھے تھانے دار کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ یہ بات سنتے ہی وہ وہاں سے کھسک گیا تھا۔ ابھی میں پیار کی زبان میں بات کر رہا ہوں، میری باتوں کا صحیح جواب دو گے تو جلدی فارغ ہو جاؤ گے۔ اس نے مسکرانے کی کوشش کی، لیکن وہ خاصی تکلیف دہ مسکراہٹ تھی۔ جناب، میں نے غلط نہیں کہا تھا، اس کا نام عبداللہ ہے، یعنی اللہ کا بندہ۔ میں کرسی سے اٹھا اور اس کے قریب جا ٹھہرا۔ چند لمحوں تک اسے گھورنے کے بعد میں نے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام ساجد ہے جی، آپ کو اچھی طرح معلوم ہے۔ میں نے اس کا گریبان پکڑتے ہوئے کہا، تم نے اپنا نام سجدہ کرنے والا کیوں نہیں بتایا؟ میں تو جی گناہ گار آدمی ہوں، کبھی کبھار جمعے کی نماز پڑھ لیتا ہوں۔ میں نے اس کے گریبان کو جھٹکا دیا، جس کا نام تم نے اللہ کا بندہ بتایا ہے وہ تو مجھے شیطان کا بندہ لگتا ہے۔ یہ تو وہ جانے یا اللہ جانے، آدمی کو دوسرے پر حسن ظن رکھنا چاہیے۔ اس کا پتہ کیا ہے؟ رہتا کہاں ہے؟ مجھے اس کا پتہ معلوم نہیں ہے، کبھی کبھی بازار میں نظر آ جاتا ہے۔ کام کیا کرتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ کچھ بھی نہیں کرتا، ہر وقت گھومتا پھرتا نظر آتا ہے۔ تمہارا اس سے کیا تعلق ہے؟ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو ایسے ہی آتے جاتے خیریت پوچھنے کی عادت ہے۔ آپ ممتاز کے بارے میں بتاؤ۔ وہ تو میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ دوبارہ کوشش کرو، مجھے اس لڑکی کا پتہ چاہیے۔ اگر مجھے لڑکی کا پتہ معلوم ہوتا تو میں پہلے ہی بتا دیتا۔ ابھی تک میں نے تمہیں حوالات سے باہر رکھا ہے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ تمہیں یہ رعایت پسند نہیں آئی۔ اب تم حوالات کے اندر رہو گے، اور جب تک تمہیں ممتاز اور عبداللہ کا پتہ یاد نہیں آئے گا تم باہر نہیں نکلو گے۔ وہ دلیل سے اپنی لا علمی ثابت کرنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن مجھے اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ بہت کچھ جانتا ہے۔ میں نے ایک سپاہی کو بلا کر کہا کہ اسے لے جا کر حوالات میں بند کر دے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کے 2 رشتہ دار حال احوال پوچھنے آ گئے۔ میں نے انہیں مختصر احوال بتا کر رخصت کر دیا۔ اگلی صبح میں نے 2 سپاہی عبداللہ نامی نوجوان کی تلاش میں روانہ کیے اور انہیں تاکید کی کہ وہ خالی ہاتھ واپس نہ آئیں۔ چھوٹے علاقے میں کسی آدمی کو تلاش کرنا زیادہ مشکل نہیں ہوتا، کیونکہ وہاں باہمی رابطے زیادہ ہوتے ہیں۔ دونوں سپاہی 4-5 گھنٹے کے اندر عبداللہ کو گرفتار کر کے تھانے لے آئے۔ سپاہیوں نے بتایا کہ اس نے خاصی مزاحمت کی تھی اور ہاتھ پیر بھی چلائے تھے، لیکن تھانے میں پہنچ کر وہ مسکین اور فرمانبردار بن گیا تھا۔ سپاہی نے مزید بتایا کہ اس کی عرفیت عبدو تھی اور وہ اسی نام سے زیادہ مشہور تھا۔ میں نے اس کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا، کیوں بھائی عبدو، کیسی گزر بسر ہو رہی ہے؟ اللہ کا بڑا کرم ہے، اس نے دانت نکالے۔ میں 2 ہستیوں سے بہت ڈرتا ہوں، ایک خدا کی ذات سے اور دوسرا تھانے دار سے۔ کیوں بھائی، تھانے دار سے کیوں ڈرتے ہو؟ کوئی جرم کیا ہے کیا تم نے؟ سرکار، جرم سے بچنے کے لیے ہی تو میں آپ سے ڈرتا ہوں، اس نے مسکینی سے کہا۔ سچ پوچھیں تو اس علاقے میں آپ کے نام کا بڑا ٹیکا ہے۔ اچھا، بڑی خبر رکھتے ہو تم میری۔ ویسے میں نے پہلی دفعہ تمہاری شکل دیکھی ہے، کام کیا کرتے ہو؟ میں مزدور آدمی ہوں جی، جو بھی کام مل جائے وہ کر لیتا ہوں۔ پہلے بسوں میں کنڈکٹری کرتا تھا، اب ڈرائیوری سیکھ لی ہے، 10-15 دن تک لائسنس مل جائے گا۔ ساجد علی کو کب سے جانتے ہو؟ زیادہ جان پہچان نہیں ہے، دور کی سلام دعا ہے۔ ساجد علی کہہ رہا تھا کہ تم دونوں کا ایک دوسرے کے گھر میں آنا جانا ہے۔ اس نے آنکھیں جھپکائیں اور بولا، کوئی زیادہ آنا جانا نہیں ہے،
کبھی کبھی دوستوں میں تاش کی بازی لگتی ہے، زیادہ جان پہچان نہیں ہے، دور کی سلام دعا ہے۔ ساجد علی کہہ رہا تھا کہ تم دونوں کا ایک دوسرے کے گھر میں آنا جانا ہے۔ اس نے آنکھیں جھپکائیں اور بولا، کوئی زیادہ آنا جانا نہیں ہے، کبھی کبھی دوستوں میں تاش کی بازی لگتی ہے۔ میں سمجھ گیا کہ وہ جواری تھا۔ میں نے پوچھا، یہ بازی کس کی بیٹھک میں لگتی ہے؟ زیادہ تر ہماری بیٹھک میں لگتی ہے۔ زیادہ مال کون جیتتا ہے؟ توبہ توبہ جی، اس نے کانوں کو ہاتھ لگائے، ہم نے جوا کبھی نہیں کھیلا، یہ ہوئی دل پشوری کرنے کے لیے کھیلتے ہیں۔ تمہیں اپنی یار کی موت کا تو بہت افسوس ہوا ہوگا۔ کون سا یار؟ میں غلام سرور کی بات کر رہا ہوں۔ ساجد علی بتا رہا تھا کہ وہ بھی تم لوگوں کے ساتھ تاش کھیلا کرتا تھا۔ اچھا، وہ غلام سرور، وہ بوکھلا کر بولا، میری اسے کوئی دوستی نہیں تھی، وہ ساجد علی کا ہی دوست تھا۔ اس کی گھبراہٹ دیکھ کر میرے شک میں اضافہ ہو گیا۔ میں نے کہا، ساجد کہتا ہے کہ تم دونوں یعنی تم اور ساجد غلام سرور کی شادی کرا رہے تھے، چینی اور سے زیور بھی خریدا تھا۔ اس قسم کے دھندے ساجد باؤ کرتا ہے، عورتوں کا سامان جو بیچتا ہے۔ میری تو اپنی شادی نہیں ہوئی جی، میں نے دوسروں کی شادی کیا کرانی ہے؟ میں نے اس سے سچ اگلوانے کے لیے کہا، ساجد تو کہتا ہے کہ ممتاز تمہاری جاننے والی ہے۔ اس نے یہ کہا ہے؟ اس نے حیرانی اور غصے سے کہا، اس کو ذرا میرے سامنے تو کریں۔ ممتاز کی وجہ سے تو اس کے گھر میں فساد پڑا ہوا تھا۔ ساجد باؤ نے بڑی مشکل سے اس نے بات ادھوری چھوڑ دی، لیکن ہمیں کیا جی، ہم کیوں پرائے پھٹے میں ٹانگ اڑائیں؟ میں نے اس کی ادھوری بات پوری کرتے ہوئے کہا، ساجد باؤ نے اپنی جان چھڑانے کے لیے ممتاز کو غلام سرور کے گلے منڈ دیا، مگر وہ غلام سرور شادی پر راضی ہوا کیسے؟ اس کو اس بات کی سمجھ نہ آئی کہ ممتاز اچھے کردار کی لڑکی نہیں ہے۔ وہ میری باتوں میں آ گیا، بولا، ممتاز بڑی جلوہ لڑکی ہے، دور سے لشکارہ مارتی ہے، جو دیکھتا ہے ادھر ہی سنگل ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ اچھا، میں نے دوستانہ لہجے میں کہا، تم نے تو میرے دل میں بھی شوق پیدا کر دیا ہے۔ اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ ذرا دیکھیں تو صحیح کتنا لشکارہ مارتی ہے۔ اب مشکل ہے، سنا ہے کہ کہیں چلی گئی ہے۔ یہاں کس کے پاس رہتی تھی؟ یہاں وہ اپنی بڑی بہن کے پاس رہتی تھی۔ اس نے میرے استفسار پر بڑی بہن کا نام شمشاد بتایا اور اس کے گھر کا پتہ بھی بتا دیا۔ میں نے اسے تھانے میں بٹھایا اور ایک حوالدار کے ہمراہ شمشاد بیگم کے گھر پہنچ گیا۔ وہ شادی شدہ عورت تھی، 2 بچوں کی ماں تھی۔ اس کے شوہر کا نام منظور حسین تھا۔ شمشاد بیگم اس وقت اکیلی تھی۔ اس کا شوہر کام پر گیا ہوا تھا۔ وہ 30-32 سال کی گھریلو عورت تھی۔ اس کے نقوش اچھے تھے، اگر وہ میک اپ میں ہوتی تو خاصی پرکشش لگتی۔ میں نے اپنے تعارف کرانے کے بعد ممتاز کے بارے میں پوچھا۔ وہ تو اب یہاں نہیں رہتی، اس نے جواب دیا، پھر کچھ سوچ کر بولی، 1 ہفتے تک واپس آ جائے گی، آپ کو اس سے کیا کام ہے؟ ساجد علی نے بتایا ہے کہ ممتاز کی شادی غلام سرور سے طے ہوئی تھی۔ یہ سن کر اس کے چہرے پر ہلکا سا رنگ آ کر گزر گیا۔ بولی، ہوئی تو تھی۔ اس کے جواب سے یہ بات طے ہو گئی تھی کہ وہ ساجد علی کو جانتی تھی۔ میں نے پوچھا، پھر شادی کیوں نہیں ہوئی؟ آپ کو نہیں پتا؟ کس بات کا؟ سنا ہے کہ غلام سرور دریا میں ڈوب گیا ہے۔ سنا تو میں نے بھی ہے، لیکن اس کی لاش آج تک نہیں ملی۔ میں نے کہا، پھر سرسری انداز میں پوچھا، ممتاز کہاں گئی ہوئی ہے؟ وہ اپنے ادھر لاہور گئی ہوئی ہے، ماموں سے ملنے، 2-3 روز تک آ جائے گی۔ اس کی باتوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ گھبراہٹ کا شکار ہو گئی تھی۔ پہلے اس نے کہا تھا کہ ممتاز اب وہاں نہیں رہتی، پھر کہا کہ وہ 1 ہفتے میں واپس آ جائے گی، اور اب وہ اس کی 2-3 روز میں واپسی کی خبر دے رہی تھی۔ واضح طور پر وہ کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تمہارے ماموں کا پتہ کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ پتہ تو مجھے یاد نہیں ہے۔ آپ پتے کا کیا کریں گے؟ میں ممتاز کے پاس افسوس کرنے جاؤں گا، میں نے ہلکی سی مسکراہٹ سے کہا۔
اس کے منگیتر کی موت کا افسوس۔ تم عبداللہ عرف عبدو کو جانتی ہو؟ نہیں، میں نے پہلی دفعہ یہ نام سنا ہے۔ یہ اوباش قسم کا نوجوان ہے، ساجد علی کا گہرا دوست ہے۔ یہ کہہ رہا تھا کہ ممتاز ساجد علی سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ بکواس کرتا ہے، اور آپ نے تو خود ہی کہہ دیا ہے کہ یہ اوباش آدمی ہے۔ ساجد علی تو بیوی بچوں والا ہے۔ میری بہن کو شادی شدہ آدمی سے شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کون سی بوڑھی ہو گئی ہے؟ اس کے لیے رشتوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ شادی شدہ تو غلام سرور بھی تھا۔ جی، اس نے حیرانی سے کہا، اس کی بیوی کہاں ہے؟ وہ اس کے گھر میں رہ رہی ہے۔ عبدو کہہ رہا تھا کہ ساجد علی نے اپنی جان چھڑانے کے لیے ممتاز کو غلام سرور کے پلے باندھ دیا تھا۔ یہ تو سراسر دھوکہ ہے۔ دنیا میں اس قسم کے دھوکے روزانہ ہوتے ہیں۔ میں نے واپس مڑتے ہوئے کہا، کسی اجنبی کو رشتہ دینے سے پہلے اچھی طرح چھان بین کر لینی چاہیے۔ تمہارے ماموں کا پتہ لینے کے لیے میں شام کو آؤں گا۔ 15-20 منٹ کے بعد میں ساجد علی کے دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ دروازہ ساجد علی کی بیوی نے کھولا۔ وہ پڑھی لکھی مگر دیہاتی ٹائپ کی سیدھی سادی عورت تھی۔ وہ ان عورتوں میں سے تھی جن کا سب سے بڑا مقصد گھر سنبھالنا ہوتا ہے۔ وہ موٹے نقوش کی خوش شکل عورت تھی اور ڈھیلے ڈھالے لباس میں ملبوس تھی۔ اس کے بکھرے ہوئے بال اور حلیہ بتا رہا تھا کہ وہ گھر کے کاموں میں جتی ہوئی تھی۔ اس کے شوہر کی دکان پر دن بھر بنی سوری فیشنیبل عورتیں آتی تھیں۔ میں نے اندازہ لگایا کہ جب وہ گھر آتا ہوگا تو اسے اپنی جتی مار کا بیوی دیکھ کر یقیناً بڑی مایوسی ہوتی ہوگی۔ اس کا نام حمیدہ بی بی معلوم ہوا۔ وہ مجھے ایک آراستہ بیٹھک میں لے گئی۔ وہاں ہر چیز سلیقے سے رکھی ہوئی تھی۔ 2 بچے بھی کمرے میں آ گئے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ دونوں نے صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور ان کے بال سلیقے سے بنے ہوئے تھے۔ گویا حمیدہ بی بی سامنے نظر آنے والی چیزوں کے بناؤ سنگار میں لگی رہتی تھی، اور جو چیز اسے نظر نہیں آتی تھی، یعنی اپنا وجود، اس کی اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ تھانے دار صاحب، ان معصوم بچوں کے باپ کو آپ نے کس جرم میں اندر بند کیا ہوا ہے؟ اس نے پوچھا۔ میں نے کہا، یہ بچے تو یقیناً معصوم ہوں گے، لیکن ان کا باپ معصوم نہیں ہے۔ اس کو ہم نے ممتاز نامی عورت کے چکر میں پکڑا ہے۔ خدا اس ڈائن کو غارت کرے، اس نے میرا گھر برباد کرنے کا تہیہ کیا ہوا ہے۔ ان کے ابا سے کیا غلطی ہوئی ہے؟ وہ ممتاز کی شادی غلام سرور نامی ایک شخص سے کرا رہا تھا، لیکن چند روز پہلے غلام سرور غائب ہو گیا ہے۔ اس کی بھتیجی زینو کہتی ہے کہ 2 آدمیوں نے اسے دریا میں دھکا دے دیا تھا۔ خدا کرے کوئی اس ڈائن کو بھی دریا میں دھکا دے دے۔ اس کی وجہ سے ہمارے گھر کا سکون اور چین ختم ہو گیا ہے۔ اس نے میرے آدمی کو بہت لوٹا ہے۔ میں ان کے گھر جا کر شور نہ مچاتی تو یہ میرے آدمی سے شادی کر لیتی۔ میرا خیال ہے کہ غلام سرور کی گمشدگی میں تمہارے خاوند کا ہاتھ ہے، کیونکہ غلام سرور کے گھر سے زیور اور بھاری رقم بھی غائب ہے۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ ساجد علی کا کچھ آوارہ لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا۔ ان میں سے ایک تو عبدو ہے جو اس وقت تھانے میں ہے۔ اس کے علاوہ کن لوگوں کا ساجد سے ملنا جلنا تھا؟ سب سے بڑا بدماش وہ عبدو ہی ہے۔ اس کے علاوہ 2-3 آدمی اور ہیں، جن میں سے ایک کا نام جلال ہے، باقیوں کے نام مجھے معلوم نہیں۔ میں نے اس سے جلال کا پتہ پوچھا اور اسے ڈائری میں نوٹ کر لیا۔ پھر پوچھا، تمہارے گھر میں شیشہ نہیں ہے؟ شیشہ؟ منہ دیکھنے والا؟ میں نے اس بات میں جواب دیا۔ وہ اندر گئی اور ایک دستی شیشہ اٹھا لائی۔ اس کا سائز تقریباً 4x6 انچ تھا۔ یہ تو بہت چھوٹا شیشہ ہے، میں نے کہا۔ اس میں تو چہرہ بھی ٹھیک سے نظر نہیں آتا۔ اپنے خاوند سے کہہ کر ایک بڑا شیشہ منگوا لو، 2 فٹ چوڑا اور 6 فٹ اونچا، جس میں آدمی پورے کا پورا نظر آ سکے۔ اس نے حیرت سے میری بات سنی، پھر بولی، ہم نے کیا کرنا ہے اتنا بڑا شیشہ؟ ہم فیشنی لوگ نہیں ہیں۔ میں نے کہا، بی بی ذرا غور سے میری بات سنو۔
تمہارے خامد کی دکان پہ سارا دن فیشنی عورتیں آتی ہیں، ان کو دیکھ دیکھ کر اس کے مزاج میں تبدیلی آ گئی ہے، اس وجہ سے وہ تمہاری طرف دھیان نہیں دیتا۔ تم نے گھر کو تو خوب سجایا ہوا ہے، مگر تمہارا اپنا حلیہ ٹھیک نہیں ہے۔ بڑا شیشہ گھر میں ہوگا تو تمہیں اپنا حلیہ نظر آتا رہے گا۔ اس نے شرما کر کہا، مجھے فیشن کرنا اچھا نہیں لگتا۔ اگر یہ نہیں کرو گی تو تمہارا خامد کسی دوسری ممتاز سے دوستی کر لے گا۔ میری بات سن کر وہ فکر مند نظر آنے لگی۔ میں اٹھا اور سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ جلال کے گھر جانے سے پہلے میں نے تھانے سے 2 سپاہیوں کو ساتھ لے لیا اور دروازہ کھٹکھٹانے سے پہلے ایک سپاہی کو پچھلی طرف بھیج دیا۔ دروازہ ایک عورت نے کھولا۔ میں نے اپنا تعارف کرایا اور جلال کو باہر بھیجنے کے لیے کہا۔ اس نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور دروازہ بند کر کے واپس چلی گئی۔ چند لمحوں کے بعد دروازہ تھوڑا سا کھلا اور عورت نے کہا، جلال گھر پر نہیں ہے جی۔ میں نے دروازے میں پیر اڑا دیا اور عورت سے کہا کہ وہ ایک طرف ہو جائے۔ اگر جلال گھر میں نہ ہوتا تو وہ پہلی دفعہ میں ہی کہہ دیتی۔ اس نے ایک طرف ہونے کے بجائے چیخنا شروع کر دیا اور دروازہ بند کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ میں نے دروازے کو دھکا دیا اور سپاہی کو اشارہ کرتے ہوئے اندر داخل ہو گیا۔ ایک قوی الجثہ شخص جس نے سم والی لاٹھی ہاتھ میں پکڑ رکھی تھی، للکارنے والے انداز میں ہماری طرف بڑھا۔ اوئے پولیسیو، اوئے پولیسیو، یہ پردے والا گھر ہے، باہر نکل کر باتیں کرو، نہیں تو ایک آدھ کا سر کھول دوں گا۔ اس نے غدکے کے انداز میں لاٹھی گھمائی۔ میں نے ریوالور نکال لیا اور اسے لاٹھی پھینک دینے کے لیے کہا، مگر وہ خوفزدہ نہیں ہوا اور لاٹھی نہیں پھینکی۔ تاہم ریوالور دیکھ کر وہ اپنی جگہ پر رک گیا۔ پچھلا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ جس سپاہی کو میں نے مکان کے پچھلے حصے میں بھیجا تھا، وہ شور سن کر اندر داخل ہوا اور تیزی سے لٹ بردار کی طرف بڑھا۔ 2 عورتیں جو ایک کمرے کے دروازے میں کھڑی تھیں، شور مچا کر لٹ بردار کو سپاہی کے بارے میں بتانے کی کوشش کرنے لگیں، لیکن میں نے اسے اپنی طرف متوجہ رکھنے کے لیے ایک ہوائی فائر کر دیا۔ سپاہی نے عقب سے اس کی گردن میں بازو ڈال دیا۔ اس کا دھیان پیچھے کی طرف ہوا تو دوسرے سپاہی نے لاٹھی پکڑ کر اسے جھٹکا دیا۔ لٹ بردار کے ہاتھ سے لاٹھی چھوٹ گئی اور وہ عورتوں کو مدد کے لیے آوازیں دینے لگا۔ سپاہی اسے گھسیٹ کر باہر لے گئے اور اس کی کچھ مرمت بھی کر دی۔ میں نے اس کی لاٹھی بھی اٹھا لی۔ تھانے پہنچ کر پتہ چلا کہ وہ جلال ہی تھا۔ میں نے اسے حوالات میں بند کر دیا اور ساجد علی کو اپنے کمرے میں بلایا۔ اب تمہارے ساتھ کھل کر بات ہوگی، میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ تمہارے 2 یار تھانے میں آ گئے ہیں، عبدو اور جلال۔ جلال بھی؟ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، لیکن وہ فوراً ہی محتاط ہو گیا۔ بولا، ٹھیک ہے جی، کھل کر بات کر لیں، میں نے کوئی جرم نہیں کیا۔ میں ممتاز کی بہن شمشاد اور تمہاری بیوی سے بھی ملا ہوں، ان سے بھی مجھے کافی مفید معلومات حاصل ہوئی ہیں۔ تم نے یہی کہا تھا نا کہ تمہیں نام کے علاوہ ممتاز کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے؟ میں نے ایک لڑکی کی عزت بچانے کے لیے جھوٹ بولا تھا۔ اس کی عزت کو کیا خطرہ تھا؟ میں نے سخت لہجے میں پوچھا۔ اور کیا اب اس کی عزت برباد ہو گئی ہے؟ میں نے یہ تو نہیں کہا۔ ساجد علی، میں تمہارا اب تک خیال کر رہا ہوں، ذرا سوچ سمجھ کر منہ کھولو۔ تمہاری بات سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر مجھے ممتاز کے گھر کا پتہ معلوم ہو جاتا تو اس کی عزت محفوظ نہ رہتی۔ دوسرے لفظوں میں تم مجھ پر الزام لگا رہے ہو۔ میں معافی چاہتا ہوں، میرے منہ سے غلط بات نکل گئی ہے۔ دراصل غلام سرور نے مجھے ممتاز کا پتہ بتانے سے منع کیا تھا۔ ممتاز بڑی عزت والی لڑکی ہے، میں نے اس کے کندھے پر گرفت سخت کرتے ہوئے کہا، ہے نا؟ باعزت، باعظمت، باحیا اور غیر مردوں سے دور رہنے والی۔ وہ جی، بات یہ ہے کہ انسان کو حسن ظن سے کام لینا چاہیے، باقی اندر کا حال تو خدا ہی جانے۔ اندر کا حال تو تم بڑی اچھی طرح سے جانتے ہو، کیونکہ تمہارا اس سے معاشقہ چل رہا تھا اور وہ تمہارے گلے کا ہار بنی ہوئی تھی۔ یہ جھوٹ ہے جی، میں نے اسے ہمیشہ بہنوں کی طرح سمجھا ہے۔ میں بیوی بچوں والا آدمی ہوں۔ بچوں؟
ایک دن اور ٹھہر جاؤ، اس عشق کا قصہ ممتاز خود بتائے گی، ممتاز بھی بتائے گی اور دوسرے گواہ بھی۔ ممتاز؟ ممتاز کہاں ہے؟ میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، تمہیں اللہ کے بندے یعنی عبداللہ عرف عبدو کا پتہ معلوم نہیں ہے؟ بس بازار میں کبھی کبھی سلام دعا ہو جاتی ہے نا یہی بات؟ اس نے تھوک نکلا اور بولا، وہ جی، بات یہ ہے کہ تم نے ایک شریف آدمی کی عزت بچانے کے لیے جھوٹ بول دیا تھا۔ میں نے اس کی بات کاٹی، ہے نا یہی بات؟ جناب، بات یہ ہے کہ عبدو کی شہرت کچھ اچھی نہیں ہے۔ اس نے کہا، اس معاملے میں نے اپنی عزت بچانے کے لیے جھوٹ بولا تھا۔ ایک بات تو بتاؤ، عزت سچ بولنے سے ہوتی ہے یا جھوٹ بولنے سے؟ عزت تو سچ بولنے سے ہی ہوتی ہے، مگر کبھی کبھی۔ اب اصل بات کی طرف آ جاؤ۔ میں نے اس کی بات کاٹی، غلام سرور کا مال کس کے پاس ہے؟ مجھے کچھ پتہ نہیں ہے جی، میں بالکل سچ کہتا ہوں۔ میں نے اس کے کندھے پر تھپکی دی۔ اب کس کی عزت بچانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہو؟ نہیں جی، اب بالکل سچ بول رہا ہوں۔ وہ دو بدماش کون ہیں جنہوں نے غلام سرور کو دریا میں دھکا دیا تھا؟ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا جی۔ عبدو کی بیٹھک میں جوا کون کون کھیلتا ہے؟ جوا کون کافر کھیلتا ہے جی؟ ہم تو کبھی کبھی تاش کھیلنے کے لیے وہاں چلے جاتے ہیں۔ اپنے باقی ساتھیوں کے نام بتاؤ۔ بس جی، وہ جلال کے علاوہ منصور اور اسلم وغیرہ ہوتے ہیں۔ میں نے اس سے منصور اور اسلم کے پتے پوچھے اور ایک ASI کو 4 سپاہیوں کے ہمراہ ان کی تلاش میں روانہ کر دیا۔ ساجد نے میرے استفسار پر بتایا کہ اسے تھوڑا سا تیرنا آتا تھا اور 14 سپٹمبر کو وہ لاہور گیا ہوا تھا۔ میں نے اسے دوسرے کمرے میں بھیجا اور جلال کو اپنے پاس بلا لیا۔ اس کا سارا جوش ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ میں نے 2 سپاہی اس کے دائیں بائیں کھڑے کر دیے اور کہا، کیوں بھائی جلال پہلوان، اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ طبیعت تو بالکل ٹھیک ہے جناب، پر یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ نے مجھے گرفتار کیوں کیا ہے؟ اوئے کھوتے دیا کھورا، گرفتاری والا کام تو تم نے خود کیا ہے۔ میں نے اس کے بازو ٹٹولتے ہوئے کہا، ہم تو تم سے بات کرنے آئے تھے۔ حضور، آپ تو چڑھائی کر کے اندر گھس آئے تھے۔ بات سن، تیرے دماغ پر چربی کچھ زیادہ ہی چڑھ گئی ہے۔ اگر بندہ گھر میں موجود ہو اور اپنی عورت کے ذریعے کہلوا دے کہ وہ گھر پر نہیں ہے تو جانتے ہو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندے نے کوئی گڑبڑ کی ہے۔ میں نے اپنی بات پوری کرتے ہوئے کہا، اس نے کوئی جرم کیا ہے، اس لیے پولیس کے سامنے آتے ہوئے ڈرتا ہے۔ اگر تم شرافت سے باہر آ جاتے تو شاید ہم 2-4 باتیں پوچھ کر واپس چلے جاتے۔ دوسرا جرم تمہارا یہ ہے کہ تم نے ہم پر لاٹھی سے حملہ کیا۔ جناب، غلطی ہو گئی، میری بیوی نے شور مچایا تو میں گھبرا گیا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، اس دفعہ درگزر کر دیں۔ درگزر ضرور کریں گے، بشرطے کہ تم نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ پہلے یہ بتاؤ کہ غلام سرور کو کب سے جانتے ہو؟ کون سا غلام سرور جناب؟ میسرے بننے کی کوشش نہیں کرو، سیدھا جواب نہیں دو گے تو مجھے دوسرا طریقہ آزمانا پڑے گا۔ اچھا، میں سمجھ گیا، آپ نیاز علی ڈاکو کے بھائی کی بات کر رہے ہیں۔ غلام سرور سے میری واقفیت تھی پر دوستی نہیں تھی، آتے جاتے سلام دعا ہو جاتی تھی۔ اوئے بکتے ہو، مجھے پتہ چلا ہے کہ تم لوگوں کی بڑی گہری یاری تھی، اکٹھے تاش کھیلا کرتے تھے۔ ہاں جی، تاش تو ضرور کھیلتے تھے پر یاری نہیں تھی۔ غلام سرور نے 1-2 مہینے سے ادھر آنا شروع کیا تھا۔ اس کو لوٹنے کا منصوبہ کس نے بنایا تھا؟ میری توبہ جی، میں شریف آدمی ہوں، میرا تھانے میں کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ میں آدھے گھنٹے تک اس سے پوچھ گچھ کرتا رہا مگر کوئی نئی بات معلوم نہیں ہو سکی۔ اگلے روز میں نے منصور اور اسلم سے الگ الگ پوچھ گچھ کی۔ ان سب کی کہانی تقریباً ایک جیسی تھی۔ غلام سرور نے کچھ ہفتوں سے عبدو کی بیٹھک میں آنا جانا شروع کیا تھا۔ وہ ساجد علی کا دوست تھا اور اسی کے ساتھ وہاں آتا تھا۔ باقی لوگوں سے اس کی زیادہ بول چال نہیں تھی۔ میں جس خاص چیز کی تلاش میں تھا وہ مجھے نظر نہیں آ رہی تھی۔
پانچوں میں سے کسی کے چہرے یا باتوں میں قاتلوں والا رنگ نظر نہیں آتا تھا۔ وہ پریشان بھی تھے، کچھ خوفزدہ بھی تھے، مگر کسی کے چہرے پر وہ خوف نہیں تھا جو کسی قاتل کے چہرے پر ہوتا ہے۔ اچانک میرے ذہن میں ایک نئی بات آئی۔ میں نے پانچوں کو باری باری اپنے کمرے میں بلایا اور ایک سوال کیا، کیا تم تیرنا جانتے ہو؟ ساجد اور جلال نے کہا کہ ان کو تھوڑا تھوڑا تیرنا آتا ہے۔ اسلم نے کہا کہ اسے اچھی طرح تیرنا آتا ہے۔ ابدو اور منظور نے کہا کہ ان کو بالکل تیرنا نہیں آتا۔ میں نے ان کے بیان کو چیک کرنے کا ایک منصوبہ بنایا۔ اگلی صبح میں پانچوں کو ہمراہ لے کر دریا پر پہنچ گیا۔ ہمارے ساتھ نصف درجن سپاہی تھے۔ ایک سپاہی کو میں نے 1 گھنٹہ پہلے دریا کی دوسری طرف بھیج دیا تھا۔ وہ اس چرواہے کے ہمراہ ٹیکری کی اوٹ میں بیٹھا تھا جس نے ایک شخص کو کپڑوں سمیت دریا سے نکلتے دیکھا تھا۔ پانچوں پریشان تھے، ان کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ میرا منصوبہ کیا تھا۔ میں نے 2 کشتیوں، 2 ملاحوں اور 2 غوطہ خوروں کا انتظام بھی کیا ہوا تھا۔ میں اس اثنا میں ایک ایک چہرے کا بغور جائزہ لے رہا تھا۔ سب سے زیادہ گھبراہٹ مجھے ابدو اور منظور کے چہرے پر نظر آ رہی تھی۔ اس کی 2 وجوہ سمجھ میں آتی تھیں، یا تو انہیں پول کھل جانے کا اندیشہ تھا یا پانی میں ڈبکیاں کھانے کا۔ پہلے میں نے انہی دونوں کو کشتی میں بٹھایا۔ دریا کے وسط میں پہنچ کر سپاہیوں نے میری ہدایت کے مطابق منظور کو پکڑا اور کپڑوں سمیت دریا میں پھینک دیا۔ وہ اناڑیوں کی طرح ہاتھ پاؤں چلانے لگا۔ اتنے میں سپاہیوں نے ابدو کو بھی پانی میں پھینک دیا۔ وہ بھی الٹے سیدھے ہاتھ پیر چلانے لگا۔ میں بغور دونوں کا جائزہ لے رہا تھا۔ منظور 3-4 ڈبکیاں کھا چکا تھا اور انتہائی خوفزدہ نظر آ رہا تھا۔ میں نے دوسری کشتی میں موجود غوطہ خوروں کو اشارہ کیا کہ اسے نکال لیں، پھر پوری طرح ابدو کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر بدحواسی نہیں تھی۔ وہ جب نیچے جاتا تو سانس روک لیتا اور جب اوپر آتا تو رکا ہوا سانس خارج کر کے اچھی طرح اپنے پھیپھڑوں میں ہوا بھر لیتا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ ڈبکیاں کھانے کی اداکاری کر رہا تھا۔ اس اثنا میں ملا نے میرے کہنے پر کشتی اس کے اور منظور کے درمیان کر دی تھی تاکہ وہ یہ نہ دیکھ سکے کہ منظور کو باہر نکالا جا رہا تھا۔ 3-4 منٹ کے بعد اس نے ڈبکی لگائی اور نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ ایک سپاہی نے کہا، خدا خیر کرے، یہ تو غائب ہی ہو گیا۔ میں بھی فکر مند ہو گیا، شاید میں نے غلط اندازہ لگایا تھا۔ ہم چاروں طرف دیکھنے لگے۔ تقریباً 1 یا 1.5 منٹ بعد وہ ہم سے 50 گز دور سطح آب پر ابھرا اور بریسٹ اسٹروک لگاتا ہوا کنارے کی طرف بڑھا۔ میں نے ملا سے کہا کہ کشتی کو آہستہ آہستہ اس کی طرف لے چلے۔ وہ ٹیکری سے کچھ پرے ریتیلے کنارے پر باہر نکلا اور ہاتھ پیر جھاڑتا ہوا ایک طرف چل پڑا۔ اس نے شلوار کے پائچے اوپر کر لیے اور قمیض اتارنا شروع کر دی۔ واضح طور پر وہ فرار کا ارادہ رکھتا تھا۔ ٹیکری پر موجود سپاہی بھی اس کا ارادہ بھانپ چکا تھا۔ اس نے اس کے پیچھے دوڑ لگا دی۔ ابدو نے بدحواسی میں بٹن کھولے بغیر قمیض اتارنا شروع کر دی تھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اس کے گلے میں پھنس گئی۔ اتنے میں سپاہی اس کے سر پر جا پہنچا اور اسے قابو کر لیا۔ چرواہے نے اسے پہچان لیا تھا۔ اس نے اسی شخص کو کپڑوں سمیت دریا سے نکلتے دیکھا تھا۔ مجھے سارے ڈرامے کا اندازہ ہو چکا تھا۔ تھانے پہنچ کر میں نے ابدو کے علاوہ باقی افراد کو حوالات میں بند کر دیا اور ابدو کو پوچھ گچھ کے لیے کمرے میں لے گیا۔ وہ انہی بھیگے ہوئے کپڑوں میں تھا۔ ابدو، تیراکی کا مقابلہ تو تم جیت گئے ہو، میں نے رولر لہراتے ہوئے کہا۔ اب اصل کہانی سنانا شروع کر دو۔ سرکار، میں نے کوئی جرم نہیں کیا، اس نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ میں سچ کہتا ہوں، میں نے کوئی جرم نہیں کیا۔ پہلے تو اپنے ساتھیوں کے نام بتاؤ۔ سرکار، ذرا یہ ڈنڈا ہاتھ سے رکھ دیں، میں سب کچھ بتانے کے لیے تیار ہوں۔ اس ڈنڈے کو دیکھ کر میری یادداشت کام نہیں کر رہی۔ میری بات سننے کے بعد آپ کو یقین آ جائے گا کہ میں واقعی بے گناہ ہوں۔ میں نے رولر ایک طرف رکھ دیا اور کہا، مجھے ساری کہانی معلوم ہو چکی ہے۔ اگر تم نے جھوٹ بولا تو یہ ڈنڈا چلنا شروع ہو جائے گا۔ اب جھوٹ نہیں بولوں گا جی، آپ جو پوچھیں گے اس کا صحیح جواب دوں گا۔ ہم نے صرف مزدوری کی تھی، 50 روپے مجھے ملے تھے اور 50 روپے جلال پہلوان کو۔ یہ مزدوری تم کو کس نے دی تھی؟
غلام سرور نے۔ اس کا جواب میرے اندازے کے عین مطابق تھا۔ اس نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ 13 سپٹمبر کو ساجد علی نے اسے اور جلال کو اپنے گھر بلایا اور کہا، تھوڑی سی کمائی کرنے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس وقت رات کے 10 بجے تھے اور غلام سرور بھی اس کے ساتھ تھا۔ چاروں تاش کھیل کر فارغ ہوئے تھے۔ کمائی کس کو بری لگتی ہے ساجد باؤ؟ جلال نے کہا۔ کام کیا ہے؟ کسی کی منج چوری کروانی ہے؟ نہیں، تھوڑی سی فائٹ کرنی ہے اور تیر کر دریا پار کرنا ہے، ساجد علی نے کہا۔ عبدو، سنا ہے کہ تم بڑے اچھے تیراک ہو۔ تیراک تو میں بہت اچھا ہوں، مگر تیرنے کا کمائی سے کیا تعلق ہے؟ کیا دریا سے کوئی خزانہ نکالنا ہے؟ ساجد علی نے کہا، سارا کام 1 گھنٹے کا ہے، دونوں کو 50-50 روپے ملیں گے اور کام رازداری کا ہے، کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ اس زمانے میں 50 روپے بہت بڑی رقم تھی، لہٰذا دونوں تیار ہو گئے اور فوراً رازداری کا وعدہ بھی کر لیا۔ کل شام کو غلام سرور اپنی بھتیجی کے ساتھ دریا پر جائے گا۔ ساجد علی اصل بات کی طرف آتے ہوئے بولا، تم دونوں جھاڑیوں میں چھپ کر بیٹھو گے اور چادروں میں اپنے چہرے چھپا کر رکھو گے۔ جب یہ غلام سرور اپنی بھتیجی کے ساتھ واپس جانے لگے گا تو تم جھاڑیوں سے نکل کر بدماشوں کی طرح اس کو آواز دو گے۔ یہ اپنی بھتیجی کو روک کر تمہاری طرف آئے گا۔ اس کے بعد ہلکی پھلکی فائٹ شروع ہو جائے گی۔ فائٹ کے دوران عبدو اور غلام رسول اپنے اپنے جوتے اتاریں گے۔ عبدو دریا میں چھلانگ لگا دے گا اور غلام سرور اس کے جوتے پہن لے گا اور اس کی چادر اوڑھ لے گا۔ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ عبدو نے کہا۔ سمجھنے کی کوئی بات نہیں ہے، ساجد علی نے کہا۔ تم دریا میں چھلانگ لگانے کے بعد لمبا سا غوطہ لگانا اور دور جا کر نکلنا تاکہ بھتیجی یہی سمجھے کہ اس کا چاچا پانی میں ڈوب گیا ہے۔ اس کے بعد تم پلے کنارے کی طرف چلے جانا اور پل کے قریب پہنچ جانا۔ یہ دونوں دوسری طرف سے ادھر پہنچیں گے۔ وہاں تم کپڑے بدلو گے اور اپنے جوتے پہن لو گے۔ اور یہ غلام سرور کیا پہنے گا؟ یہ ایک فالتو جوڑا ساتھ لے کر جائے گا۔ پر اپنے جوتے ادھر چھوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ تاکہ اگر کوئی چیک کرنے آئے تو یہی سمجھے کہ غلام سرور دریا میں ڈوب کر اللہ بیلی ہو گیا ہے۔ یہ سارا چکر کیا ہے؟ تم اپنے 50 روپے کھڑے کرنے کی فکر کرو، چکر کو چھوڑو۔ ادھر پکی سڑک سے تم تینوں بس میں بیٹھ کر لاہور چلے جاؤ گے۔ ادھر 1-2 دن سیر و تفریح کرنا اور پھر واپس آ جانا۔ یہ سارا خرچہ غلام رسول کے ذمے ہوگا۔ جلال نے کہا، ساجد باؤ، تم نے بچلی گل نہیں بتائی، پر ہمیں کیا؟ وہ کیا کہتے ہیں، نالے دیوی درشن تے نالے ونجتا بیوپار۔ پیسے بھی ملیں گے اور داتا نگری کی سیر بھی ہوگی۔ تینوں نے منصوبے کی جزیات طے کی اور رخصت ہو گئے۔ میں نے ساجد علی کو اپنے پاس بلوایا اور اسے گریبان سے پکڑتے ہوئے کہا، آدھی کہانی عبدو نے سنائی ہے، آدھی تم سناؤ۔ ملک صاحب، میں نے جو کچھ کیا وہ غلام سرور کی خواہش پر کیا تھا۔ اس نے کہا، میں نے کوئی جرم نہیں کیا، نہ کوئی بندہ مارا اور نہ کوئی واردات کی، بس ذرا سا ڈرامہ کیا تھا، اس لیے مہربانی فرما کر میرا گریبان چھوڑ دیں، میں عزت دار آدمی ہوں۔ میں نے اسے ایک تھپڑ رسید کیا، پھر کہا، اگر تمہارے اندر ذرا بھی شرافت ہوتی تو تم ایک یتیم لڑکی کی کل پنجی لوٹنے کا منصوبہ نہ بناتے۔ مم، مجھے اس بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے۔ میں نے اسے ایک اور تھپڑ رسید کیا، تمہیں سب کچھ پتہ ہے، پہلے یہ بتاؤ کہ تم نے اس منصوبے بازی کے کتنے پیسے لیے ہیں؟ غلام سرور کی موت کا ڈرامہ رچانے اور اس کی شادی کرانے کے۔ میں نے دوبارہ ہاتھ بلند کیا، اب اگر جھوٹ بولا تو تمہارے بخیے ادھر دوں گا۔ تمہارے جھوٹ کی وجہ سے میرا پہلے ہی بہت وقت ضائع ہو چکا ہے، جلدی بولو، غلام سرور نے تمہیں کتنے پیسے دیے ہیں؟ 300 روپے۔ وہ سیدھے راستے پر آ گیا۔ ممتاز کہاں ہے؟ وہ لاہور میں ہوگی، غلام سرور کے پاس۔ اس منصوبے میں کون کون شامل ہے؟ عبدو اور جلال، اس نے جواب دیا۔ منظور اور اسلم کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے منظور اور اسلم کو رہا کر دیا اور ایک چھاپہ مار پارٹی تیار کر کے اسی وقت لاہور جانے کی تیاری شروع کر دی، کیونکہ مجھے ڈر تھا
کہ ممتاز کی بہن لاہور پہنچ کر غلام سرور کو پولیس تفتیش سے آگاہ نہ کرتے۔ ساجد علی کو غلام سرور کی رہائش گاہ کا علم تھا، اس لیے میں نے اسے بھی ساتھ لیا۔ میرا اندازہ ٹھیک ہی نکلا۔ شمشاد بی بی تھوڑی دیر پہلے وہاں پہنچی تھی اور غلام سرور گھبراہٹ کے عالم میں سامان پیک کر رہا تھا۔ میری دستک کے جواب میں ممتاز نے دروازہ کھولا اور ہمیں دیکھتے ہی دروازہ بند کرنے کی کوشش کی۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور دروازے کو دھکیلتے ہوئے اندر داخل ہو گیا۔ کمرے کے وسط میں 2 تھیلے اور ایک کھلا ہوا ٹرنک رکھا تھا۔ غلام سرور ٹرنک کے اندر کپڑے اور دیگر چیزیں رکھ رہا تھا۔ ممتاز کی گھبرائی ہوئی آواز سن کر اس نے دروازے کی طرف دیکھا اور یوں اچھلا جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ پھر اس نے ایک احمقانہ حرکت کی، صندوق کے اندر سے ایک پوٹلی نکالی اور صحن والے دروازے کی طرف بھاگنے کی کوشش کی۔ میں نے لپک کر اس کا کالر پکڑ لیا اور 2-4 ہاتھ جما دیے۔ اس نے پوٹلی کو سینے سے چمٹا لیا اور واویلا کرنے لگا۔ ایک سپاہی نے اس کے ہاتھ سے پوٹلی چھینی اور دوسرے نے اس کے ہاتھ میں ہتھکڑی لگا دی۔ یہ میرا مال ہے، یہ میرا مال ہے، اس نے کسی دیوانے کی طرح کہا۔ اسے کوئی ہاتھ نہ لگائے، یہ میرا مال ہے۔ میں نے پوٹلی کھول کر چیک کی، اس میں 100 اور 10 روپے والی گڈیاں رکھی تھیں۔ کہاں سے آیا یہ مال؟ میں نے اسے ایک لات رسید کی۔ یہ میرا مال ہے جی، میں نے جمع کیا تھا، یہ میرا مال ہے۔ وہ ایک ہی بات رٹے جا رہا تھا۔ میں نے ممتاز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، یہ تمہاری کیا لگتی ہے؟ یہ میری بیوی ہے۔ جیسا کہ عبدو نے بتایا تھا، ممتاز خاصی خوبصورت اور پرکشش لڑکی تھی۔ اس نے چست لباس پہن رکھا تھا اور بڑی بے باکی سے اپنی بہن کے پاس کھڑی تھی۔ یہ شمشاد بی بی کہتی ہے کہ اس کی بہن کی ابھی شادی نہیں ہوئی، اور دوسری بات یہ ہے کہ تم تو دریا میں ڈوب گئے تھے، یہاں کیسے پہنچے ہو؟ وہ کچھ نہیں بولا، بس حسرت بھری نظروں سے نوٹوں کی پوٹلی کو دیکھے جا رہا تھا۔ میں ساری کہانیاں سن کر آ رہا ہوں، میں نے کہا۔ زینو نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے، یہ رقم اس کی ہے اور وہاں تمہاری ایک بیوی بھی موجود ہے۔ میری ایک ہی بیوی ہے، اس نے ممتاز کی طرف دیکھا۔ میں کسی امینہ کو نہیں جانتا، اس نے بھوکھلاہٹ میں خود ہی امینہ کا نام لے دیا تھا۔ میں نے پوچھا، تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں امینہ کی بات کر رہا ہوں؟ میرا دماغ خراب ہو گیا ہے، اس نے جھنجھلا کر کہا۔ میں پاگل ہو گیا ہوں، میری بات پر یقین نہ کریں۔ ادھر تمہاری اور امینہ کی شادی کے 4 گواہ بھی موجود ہیں، لیکن مجھے تمہاری دوسری شادی پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تم ابھی 2 شادیاں اور کر سکتے ہو، لیکن اس کے لیے تمہیں 4-5 سال انتظار کرنا پڑے گا۔ مجھے امید ہے کہ چوری اور فراڈ کے جرم میں تمہیں 5 سال کی سزا ضرور ہو جائے گی۔ میں نے ایک سپاہی کو اس کا سامان باندھنے کے لیے کہا اور دوسرے کو ٹانگا لانے بھیج دیا۔ پھر ممتاز کی طرف متوجہ ہو کر کہا، تم بھی زیر حراست ہو، ہمارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ایسے ہی؟ ممتاز نے مترنم آواز میں کہا، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں اس کی بیوی نہیں ہوں۔ ہم تو اپنی چیزیں لینے یہاں آئے تھے، چلو باجی چلیں۔ اب چلنا اتنا آسان نہیں ہے۔ تمہارا پرانا دوست اور تمہارے فراڈ کا سب سے بڑا گواہ ساجد علی حوالات میں بند ہے۔ اس نے ہمیں بڑی دلچسپ کہانی سنائی ہے، اس کی اگلی قسط تمہاری موجودگی میں سنیں گے۔ مجھے کہانیاں سننے کا شوق نہیں ہے اور میں نے کوئی فراڈ نہیں کیا، جو کچھ کیا ہے اسی نے کیا ہے۔ ممتاز، غلام رسول نے چیخ کر کہا، بکواس بند کرو، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ سب کچھ میں نے تمہارے کہنے پر کیا ہے، تم میری بھتیجے کو ساتھ رکھنے پر تیار نہیں تھی۔ یہ سارا ڈرامہ تمہارا اور ساجد کا تیار کیا ہوا ہے، میں اس چکر کے خلاف تھا۔ دونوں ایک دوسرے پر الزام تراشیاں کرنے لگے، تاہم حقیقت یہ تھی کہ ممتاز نے دولت کے لالچ میں غلام رسول سے شادی کی تھی اور دولت کو ہاتھ سے نکلتے دیکھ کر اس نے طوطے کی طرح آنکھیں پھیل لی تھیں۔ زینو اور امینہ کو ساری بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ دونوں حیرت سے کبھی رقم کی پوٹلی کو اور کبھی غلام سرور کو دیکھ رہی تھیں۔ غلام سرور کی گرفتاری کی خبر پوری بستی میں پھیل گئی تھی اور لوگ بڑی تعداد میں وہاں جمع ہو گئے تھے۔ ان میں خدا بخش اور اس کے بیوی بچے بھی شامل تھے۔ خدا بخش کی بیوی، جس نے زینو کو
मनहूस करार देकर अपने घर से निकाल दिया था। अब इसके साथ लगकर बैठी हुई थी और ललचाई हुई नजरों से नोटों की तरफ देख रही थी। गुलाम सरवर को हथकड़ी लगी हुई थी और वो सर झुकाए दीवार के साथ खड़ा था। मुमताज़ चादर में मुंह छुपाए फर्श पर बैठी थी। ज़ैनो ने बड़ी दुखी आवाज़ में कहा, चाचा, मैंने तो खुद ही सब कुछ तुम्हारे हवाले कर दिया था, फिर तुमने चोरी क्यों की? गुलाम सरवर कुछ देर चुप खड़ा रहा, फिर बोला, ज़ैनो बेटी, बात यह है कि अंदर से मैं भी वैसा ही हूँ जैसा तुम्हारा बाप था। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो दिलेरी से वारदातें करता था, मैंने बुज़दिली से वही काम किया। लानत भेजो इसकी शक्ल पर। खुदाबख्श की बीवी ने ज़ैनो के गिर्द बाजू हिमायल किया। अब तुम हमारे पास रहोगी। ज़ैनो ने सर घुमाकर उसकी तरफ देखा, फिर पूछा, चाची, तेरे बेटे की टांग ठीक हो गई है? छल्ली ना होवे थे, चाची ने कहा, टांग तो इसकी अपनी गलती से टूटी थी। ज़ैनो इसके बाजू से निकलकर दूसरे कमरे के दरवाजे में चली गई, जहां अमीना घूंघट निकाले खड़ी थी।